سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال، شولوم، خداون کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ امید ہے آپ دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ شمس الدین حسن شگری آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہم نے ایک بہت ہی تاریخی اور ایک اہم پوڈ کاسٹ کی تھی محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس پوڈ کاسٹ میں کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے لیے طالب علم نے کچھ طالب علمانہ سوالات ان کے سامنے رکھے تھے۔ اس کو احباب نے بہت پسند کیا، آپ دوستوں نے سراہا، بہت کچھ اس پہ لوگوں کی تنقید بھی ہوئی اور اس کی توصیح بھی، اور ہمارے لیے تنقید اور توصیح دونوں ہی بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ بھی کچھ لوگوں کے سوالات تھے، وہ ہم دوبارہ غامدی صاحب سے جب ٹائم ملے گا تو ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی ایک بار پھر ہمیں غامدی صاحب کی بہت نوازش اور مہربانی ہے کہ انہوں نے ایک حقیر ترین ایک طالب علم کو، اور بالکل جس کا ایک چھوٹا سا ہی چینل ہے، کوئی ہزاروں لاکھوں میں دیکھنے والے لوگ نہیں ہے، نہ سبسکرائبر اتنے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ مجھے خود بڑی شرمندگی تھی کہ اور بھی باقی اہل علم کے ساتھ بھی ظاہر سب اپنے اپنے مقام پر بڑے عباقرہ ہیں، بڑے اہل دانش ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں ان چیزوں کو سمجھنے میں صرف کی، سب کا میں کہہ رہا ہوں، لیکن غامدی صاحب کا مجھے یہ تھا کہ شاید ان سے نہیں ٹائم ملے، اور وہ بہت مصروف شخص ہے اور باہر بھی رہتے ہیں، پھر ان کو ہر یوٹیوبر، ہر چینل پہ لوگ ان کو بلانا بھی چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ تھا کہ اس وسیع اور عریض دنیا میں ایک حقیر سے طالب علم کو کہاں سے ٹائم ملے گا، لیکن یہ ہوا۔ اور پھر میں نے دوبارہ ان سے درخواست کی ہوئی تھی، تو ابھی پرسوں کل ان سے دوبارہ ہماری نشست ہوئی ہے، اور وہ نشست بھی پچھلی والی سے بہتر، اس سے بہت زیادہ ہے بہتر، میرے سوالات کے لحاظ سے، ان کے جواب کے لحاظ سے تو دونوں انشاءاللہ بہتر ہیں، لیکن طالب علم ایک ان کے سامنے جو سوالات رکھے اور جو میں طریقہ چاہ رہا تھا اس طریقے پہ میں گفتگو کروں، تو اس حساب سے ابھی دوبارہ ہم نے ان کے ساتھ ایک نشست کی ہے۔ وہ آپ کل شام 21 فروری 2025 بروز جمعہ شام 6 بجے پاکستانی ٹائم پر آپ ہمارے اسی چینل پر اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس میں ہم نے بنیادی طور پر غامدی صاحب کی فکر کی دو چیزوں کے اوپر میں نے گفتگو کی، اور کچھ اور پورشنز بھی تھے سوالات کے، وہ رہ گئے، وہ پھر میں نے ٹائم مانگا ہے ان سے، انشاءاللہ ملے گا۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے غامدی صاحب کے تصور سنت اور حدیث پر بہت کچھ میرے طالب علمانہ جو سوالات ذہن میں آ رہے تھے ان کو پڑھ کے رکھا تھا، پھر ان کی گفتگویں ہم سنتے ہیں، پھر ان کے ناقدین کی تحریریں وغیرہ بھی ہم پڑھتے، تو اس سے جو ایک خود اپنا فہم اور پھر جو لوگوں کے سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کچھ طالب علمانہ سوالات میں نے کیے ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق، حدیث کو حجت مانتے ہیں یا نہیں غامدی صاحب، حدیث سے آحاد جس کو کہا جاتا ہے، اس سے کیا دین کے کسی عمل اور عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں، اگر ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو تبیین اور وضاحت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اور باقی اس طرح کی چیزیں، اس کے ذریعے نسخ وغیرہ کے ہمارے ہاں جو مباحث ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب کے تصور سنت کے بارے میں عام طور پر یہی معروف ہے کہ وہ امت کی 1400 سال کی علمی روایت میں وہ تصور کہیں نہیں آیا جو غامدی صاحب نے پیش کیا، تو اس حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کا تصور سنت ہے کیا صرف دین ابراہیمی کی کچھ بچی کھچی روایات جو مکے کے مشرکین کے ہاں رائج تھی، اور حضور نے اس کو کچھ تبدیلی اور کچھ اضافوں کے ساتھ اس کو امت میں جاری کیا۔ پھر جیسے میں نے ان کی کتاب سامنے رکھی تھی، اس میں سے ہم نے بتایا کہ بھئی آپ کے حساب سے تو سنتوں کی تعداد اتنی بنتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب کے ہاں سنتوں کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے پھر ہم نے وہ میزان کے حوالے سے مشہور لطیفہ ہے وہ بھی غامدی صاحب کے سامنے پیش کیا، اور اس پہ غامدی صاحب کا بہت خوبصورت تفسیر ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن طالب علم کے طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت ہی بھرپور گفتگو ہوئی ہے حدیث اور سنت پر، اور جو لوگ ہمارے ہاں ڈاکٹر زبیر صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب اور باقی لوگ بھی جو ان پہ اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں خاص طور پر، ان کو بھی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ملیں گی شاید
کہ وہ ان کا تو یہ دعویٰ ہوگا کہ نہیں ہم تو بہت علم والے ہیں، لیکن ظاہر سی بات علم انسان مکمل علم والا نہیں ہو سکتا، جتنا بھی آپ اس میں محنت کرے، کوشش کرے، جتنے آپ جینیس ہوں، بہرحال قلت علم، قلت تدبر وغیرہ کہیں نہ کہیں انسان کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس میں غامدی صاحب نے اپنے ناقدین میں سے ایک ناقد کی تعریف کی ہے اور ان کو بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور اپنے تمام ناقدین کا وہ احترام کرتے تو اس پہ تھوڑی سی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد غامدی صاحب کی ایک انہوں نے جو اپنی کتاب یہ برہان جب لکھی تھی، اس میں ان کے کچھ مضامین وغیرہ ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے تصوف پر ایک مضمون لکھا تھا، بہت لمبا مضمون۔ اس میں پہلی دوسری لائن میں اور پھر مضمون کا اختتامیہ وہ کرتے ہیں کہ تصوف جس کو کہا جاتا ہے وہ متوازی دین ہے، پیرل دین ہے، یعنی ایک طرف اسلام ہے، یہ آسمانی الہامی روایت ہے جو کہ ادیان کی شکل میں ہے، جو انبیاء کی تعلیمات کی شکل میں، اور جس کے آخری ایڈیشن قرآن مجید ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شکل میں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک یہ روایت ہے انسان کو کے سوالوں کا جواب دینے، انسان کے وجودی سوالات، کائنات، ما بعد کائنات وغیرہ سے متعلق، خدا، آخرت اور یہ ساری چیزیں جو مذہب کے مباحث ہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک اور روایت ہے جس کو ہم تصوف اور عرفان کہتے ہیں، اور وہ بالکل ہی اس کے متوازی ہے، یعنی یوں دونوں کی ایک الگ الگ لائن میں چلنے والی چیزیں۔ تو اس پہ لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا، اور یہ کہ غامدی صاحب نے تو پوری امت کی تکفیر کر دی اور یوں کر دیا، تو ہم نے بھی ان کو بہت طالب علم کے ہونے کے ناطے جو سخت سوال ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا، اور بہت کوشش کی باتوں کو سمجھنے کی۔ ہمارا قطعاً کوئی مقصد کسی بھی بڑے عالم، کسی بھی اسکالر، چاہے آپ اس کو چھوٹا عالم، کم علم کا اسکالر کہیں، ہمارے تو سب یکساں قابل احترام ہے۔ طالب علم کا قطعاً کہیں یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں اس کو پھنساؤں، یہاں پر ان کو پریشان کروں، ایک مناظرانہ، ہاں سمجھنے کے لیے ہم کاؤنٹر سوالات جو ذہن میں آ رہے ہو تو کرتے ہیں، اور اس میں کسی ابھی تک دانشور نے، اسکالر نے کہیں نہ کسی نے ہمیں روکا، نہ منع کیا، نہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا سوال۔ تو اسی طرح غامدی صاحب کی سائد بھی تصوف اور عرفان پہ بہت ہی بھرپور بحث ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہ کیا اس کا امکان ہی نہیں ہے، یا دینی مذہبی تجربہ جس کو کہا جاتا ہے، جس سے غامدی صاحب کو اس اصطلاح سے اختلاف ہے، تو پھر ہم نے انہی کی اصطلاح میں بات کی کہ روحانی یا نفسی تجربہ۔ تو میں نے کہا کیا اس کے قطعی آپ اس کے امکان کے ہی منکر ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کن بنیادوں پہ نہیں ہے؟ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو کیوں؟ پھر ہم نے قرآن مجید سے کوشش کی کہ ہم غامدی صاحب سے کوئی دلیل لیں جو اس الہام یا اس دینی یا اس مذہبی یا اس روحانی یا اس نفسی تجربے کی تردید کرے، یعنی خدا کی طرف سے، غیب سے کوئی انسان کو کوئی نقطہ، کوئی بات، کوئی مسئلے کی وضاحت کا اس کے اوپر کشف ہو، اس کو باہر سے اپنے عقلی اور فکری سرگرمی اور حواس سے نہیں، بلکہ ایک نور الہی یلقی فی القلب کے ذریعے اس کو کوئی رہنمائی ملے۔ تو اس پہ ہم نے بہت کوشش کی، اور پھر ہم نے جو اس میں چند آیتیں میرے طالب علم کے طور پر ذہن میں آئی اس وقت، ان آیتوں کو میں نے پیش کیا کہ بھئی اس جگہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کے علاوہ بھی اس طرح کی رہنمائی آئی۔ پھر اس میں غامدی صاحب نے ہر ایک پہ جواب دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے غامدی صاحب سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کو جو اسلامی تصوف جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو آپ کیسے متوازی دین کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو سارا کچھ قرآن و سنت سے، اسوہ سے ماخوذ ہے۔ اس پہ ان کا نظریہ بہت تفصیل سے ہم نے جانا، اس پہ غامدی صاحب نے کئی جگہوں پر وہ بھی گفتگو کی ہوئی ہے، ان کی کتاب میں بہت صراحت ہے۔ پھر اس میں غامدی صاحب نے توحید وجودی کو بہت تختہ بنایا تھا، اس پہ بہت تنقید کی، اور ان کو بتایا تھا کہ بھئی یہ ہے صوفیہ کا، اور یہی ہندو ودانت کے اندر، یہی فلاطینوس حکیم کہ ہاں یہ سب تصور پائے جاتے۔ تو اس پہ ہم نے طالب علم کے طور پر ان سے بات کی کہ بھئی یہ تو کوئی معیوب بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں کوئی معیوب نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو توحید تصور ہو ایسا نہیں ہے۔ تو طالب علم کے طور پر چند آیتیں، بہت ساری آیات ہیں جس سے صوفیہ نے استدلال کیا ہوا ہے، ان میں سے چند مجھے جو اہم لگی آیتیں جن سے زیادہ صراحت سے مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ آیتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی، اس کا ان سے تجزیہ اور تحلیل کروایا، اور پھر اسی کے ضمن میں ہم نے غامدی صاحب سے نے جو ایک بات کی تھی کہ صوفیہ کے ہاں توحید کے بھی کئی مراتب ہے، اور ایک مرتبہ جو ان کا ایک مقام ہے جس کو اخص الخواص کی توحید کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بھئی دین کے فہم میں قرآن کا جو ٹیکس غامدی صاحب کے سامنے ہے، جو شگری کے سامنے ہے بالکل حقیر سے طالب علم، اور ایک بالکل ایسے شخص کے سامنے ہے جو نوشتہ خوان سے اور چیزوں کے پڑھنے سے اس سے بھی ناواقف ہے، وہ صرف ترجمہ پڑھتا ہے یا سن لیتا ہے،
تو کیا ان سب کے مراتب نہیں ہوں گے فہم میں اور اسی میں توحید تمام مسائل میں؟ تو اس پہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی۔ تو کل ویسے تو سوالات میرے خیال سے 50 سے اوپر بنے ہیں، لیکن جو موٹے اور اہم سوالات کو میں نے جمع کیا تو وہ کم سے کم 43 یا 44 اس کے اندر سوالات بنے۔ تو یہ آپ انشاءاللہ کل ملاحظہ فرمائیں گے، آپ اس کو پسند کریں گے، اور جو لوگ غامدی صاحب کے سنت اور حدیث کے پورشن کو بہتر انداز سے فہم حاصل کرنا چاہے ان کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے، اور جن لوگوں کو تصوف اور عرفان سے متعلق غامدی صاحب کا موقف ایک مرتبہ پھر وضاحت اور صراحت کے ساتھ، اور اس پہ ایک طالب علم کے طور پر جو اعتراضات میرے ہو سکتے تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں یہ کیا فضول سوالات کیے، یا یوں بھی سوال ہو سکتا، تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنے حساب سے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں اس سے متعلقہ کوئی مزید سوالات آتے ہیں تو آپ ہمارے نیچے کمنٹس میں لکھیں، جو غامدی صاحب کے ساتھ گفتگو ہوگی ہم اس پوڈ کاسٹ اور گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہونے والے کچھ اہم اور بنیادی نوعیت کے سوالات کو اٹھا کے پھر غامدی صاحب کے پاس ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں گے خدمت میں ان کی، اور ان سے کہیں گے بھئی یہ ہمارے سامعین نے، ناظرین نے، آپ کے ناقدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے محترم احترام کرنے والوں نے یہ سوالات کیے۔ یہ تو ہو گیا اس پوڈ کاسٹ سے متعلق کچھ گفتگو۔ گزشتہ اس میں ہم نے تھنبنیل نے لکھا، اپنے فیس بک وغیرہ پہ ہم جب لکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں دین کے سب سے بڑے شارح، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوا ہے دوستوں میں سے کچھ کو، اور دوسرا میں نے ان کو متکلم، فقیہ، مفسر اور ایک دو جگہ میں نے محدث بھی لکھا، اس پہ بھی لوگوں کو ہوا ہے کہ یہ کیا تم القابات دیتے ہو فلانا، تو ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کوئی جذبات سے یا اس سے نہیں، یہ میرے سوچی سمجھی ایک رائے کے طور پر ہے، یعنی جو میں دینی علوم خاص طور پر، باقی علوم کو بھی آپ دیکھیں گے تو مذہبی علوم کو ہم پڑھتے ہوئے جو ہمارے ہاں کچھ ٹائٹلز دیے جاتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ لکھا ہے۔ اور غامدی صاحب کا حلقہ، خود غامدی صاحب کبھی بھی شاید اس کو پسند نہ کرے کہ ان کو اس طرح کے القابات سے نوازا جائے، متکلم کہا جائے، فقیہ کہا جائے، کیونکہ غامدی صاحب کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ علم کلام کے بھی مخالف ہیں، اور فقہ کو بھی وہ شریعت کو جو ہے نا فقہ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، فقہ بھی وہ خلاف ہیں، اور باقی ان چیزوں کے، اور حدیث کے بارے میں تو کہا ہی جاتا ہے وہ منکر حدیث فلاں۔ تو اس کا مقصد یہ تھا، دیکھیں ایک تو جب دین کے سب سے بڑے شاعری کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مذہب اسلام موجود ہے قرآن و سنت کی شکل میں، یا قرآن مجید کی متن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں، یعنی وہ شخص جو تمام روایتی موجود مکاتب اور مدارس کے اصولوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے اصول و مبادی وضع کرے، پھر ان کی روشنی میں فروعات کا استنباط کرے۔ اب ہم جب ابھی دیکھتے عصر حاضر میں تو عرب دنیا میں اور اردو دنیا میں ہم زیادہ جانتے ہیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں طالب علم کے طور پر کہ باقی جو اہل سنت کے مسالک ہیں ان کے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کہتے بس جو فقہاء نے دین کو سمجھ لیا اس کی تعبیر ہو گئی ہے۔ اب اس میں پیش آمدہ مسائل میں اگر وہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا تو آپ ان اصولوں کے سامنے رکھ کے اجتہاد کر کے کوئی جواب دے دے، مجتہد فی المذہب جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اور اس سے بالکل نیچے درجے پہ مفتی آتا ہے جو صرف نقل کرتا ہے فتووں کو۔ غامدی صاحب جو ہے وہ اگرچہ مکتب فراہی وہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اگر ہم اس کو مان لے تو ظاہر سے تو ماننا ہی چاہیے جب ان کا اپنا دعویٰ ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حمید الدین فراہی، اس سے پیچھے وہ شبلی صاحب وغیرہ کو بھی لے آتے، لیکن اس میں جس بندے کا سب سے زیادہ کردار ہے، سب سے زیادہ امین اصلاحی صاحب ہیں، لیکن امین اصلاحی صاحب نے ترجمہ قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور کچھ کتابیں اور اس موضوعات پر ہیں، لیکن ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ بیٹھ کر ایک ایک اعتراض کا جواب دے، ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، تحریر کی شکل میں۔ تو غامدی صاحب کو یہ موقع ملا۔ تو اگر ہم مکتب فراہی ہی کو ایک مکتب فکر مان لے تو طالب علم کے طور پر ہم دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس مکتب فکر کے امام ابو یوسف ہوں گے، لیکن اگر کچھ لوگ یہ کہیں نہیں یہ تو فراہی اور اصلاحی سے بھی منحرف ہو چکے ہیں غامدی صاحب اور یہ ان پر الزام ہے، تو اس کو بھی مان لے تو ہم اس کو مکتب غامدی ہی کہہ دیں گے۔ تو اس صورت میں بھی وہ ایک باقاعدہ نئے مکتب کے بانی اور اس کے مبلغ اور اس کے وہ مؤسس ہیں غامدی صاحب، اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، جینیس کا کام ہوتا ہے۔ میرے جیسے آپ جو لوگ ہوں گے وہ تو ظاہر سی بات ہے انہی کے لکھے ہوئے کوئی فہم حاصل کر لے تو بہت ہے، تو یہ بہت اہم یعنی بات ہے۔ اور ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو وہ شاعری ہوئے دین کے سب سے بڑے شاعر، اس لیے کہا کہ کیونکہ وہ ان سب کو کرنے کے بعد ایک مکتب فکر کو وجود میں لا بھی چکے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پر، اور پھر اس کے بعد اس کا ہر نقطۂ نظر سے اس کا جائزہ ان کی زندگی میں لیا جا رہا ہے، آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، اور اس 50
55 یا 60 سال کے عرصے میں ہر طرح سے ان پہ تنقید ہوئی، اور ان کی طرف سے زیادہ تر تنقیدات کا براہ راست جواب دیا گیا۔ ابھی ان کے اقدامات اور ان کے فکر کے بہت ہی فہم رکھنے والی شخصیت محترم حسن الیاس صاحب نے ان کے ساتھ جو اعتراضات سیریز کا وہ سلسلہ شروع کیا، غامدی صاحب کے فکر پر بنیادی اعتراضات وغیرہ، اس کو دیکھے اور باقی بھی۔ تو اب چونکہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو دور ہے تو ان کو بہت اچھا موقع ملا، اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ اب یہی چیز ہم پاکستان میں دیکھیں تو آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی یہ غامدی صاحب کے مقابلے پہ یہ شخص ہے جن کو آپ سب سے بڑے شاعری کہہ سکتے ہیں۔ عرب دنیا میں آپ بتا دیں، اور فارسی دنیا میں یعنی ایران وغیرہ میں آپ بتا دیں، ان 3 زبانوں میں زیادہ ہم دیکھیں، ٹھیک ہے اہل تشیع کے ہاں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ان کے ہاں مجتہد ہوتا ہے، اور زندہ مجتہد کی تقلید ہی افضل اور مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ فوت شدہ مجتہد کی تقلید میں رہنے پر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن عام طور پر وہ قبول نہیں ہے، مجتہد کا زندہ ہونا ضروری۔ لیکن اس مجتہد میں سے جو جمہور مجتہدین ہمارے پاس سامنے موجود ہے اسی صدی میں گزشتہ اور اب بھی موجود زندہ، تو آپ ان کو دیکھیں تو عام طور پر وہ فقہ کے باب میں وہ اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ معاصر فقہا بھی ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں، اور قدیم فقہا سے بھی ان کا اختلاف ہوتا ہے، بالکل ایک نارمل علمی بات ہے، لیکن مجتہد شمولی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اب مجھے غامدی صاحب سے مشابہت ایک شخص میں نظر آتی تھی، علامہ سید کمال حیدری حفظہ اللہ تعالی عجل اللہ فرجہ۔ ہم یہ دعا بھی کریں گے کہ ان کو درس و تدریس وغیرہ سب پہ پابندی لگا کے، ابھی تک ان کی آزادی نہیں ملی ہے ہماری معلومات کے مطابق، کیونکہ ہم ان کے کچھ مقلدین سے رابطے میں ہیں اور ہم براہ راست ان لوگوں کو جانتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ چیز نظر آئی کہ انہوں نے بہت کچھ ایسی چیزیں پیش کی جو روایتی تشیع سے لوگوں کو لگا کہ انحراف ہے یا وہاں سے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے فلانا ڈمکانا، اور پھر انہوں نے ان کا بھی یہی تھا کہ وہ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ ان کا استعمال بہت تھا ان کا، اچھا پوری ٹیم تھی ان کے پاس، پھر وہ ہر سوال کا جواب بھی دیتے تھے، اور انہوں نے کلام، فقہ، حدیث اور ان سب جو علوم کے شعبے ہیں ان سب میں انہوں نے مجتہدانہ جو ہے نا وہ کام کیا تھا۔ اب دیکھیں جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں ان کو غامدی صاحب کو میں کوئی اپنے مرجع تقلید مانتا ہوں، یا ان کے فہم دین کو میں سمجھتا ہوں بس بطور طالب علم میرے لیے یہ آخر ہے، یا کمال حیدری صاحب یا کسی کو بھی میں اپنا بتا رہا ہوں کہ میرا ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہو سکتا ہے آپ کسی کے مقلد ہوں، کسی روایتی سنی مکتب کے یا کسی زندہ شیعہ مجتہد کے آپ مقلد ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نہ اس پہ کسی قسم کی اس پہ تبصرہ یا وہ ہمارے اس میں نہیں ہے۔ میں اپنا بتاؤں گا کہ جب میں کسی کو مجتہد، فقیہ، فلاں کہتا ہوں تو بھائی اس کے کام کے حساب سے، اس سے اتفاق اور اختلاف کی بنیاد پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے کہ غامدی صاحب کے تمام اصولوں سے طالب علم کے طور پر ہمیں اختلاف ہو، حالانکہ تمام چیزوں سے تو کسی کے ساتھ بھی اختلاف ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں، اور ہماری کیا اوقات ہے یہ بات کرنے کی، لیکن سمجھانے کے لیے۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر آپ کو ایک عالم سے، ایک دانشور سے، ایک فلسفی سے، آپ کو کسی فقیہ سے، متکلم سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کے اس حیثیت کا انکار کر دیں، یعنی آپ کو بڑے بڑے فلسفیوں سے آپ کو شدید اختلاف ہوگا، لیکن کیا آپ ان کو فلسفی کہنے سے آپ انکار کر دیں گے کہ یہ کہاں سے فلسفی ہوگا؟ تو یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ یہی ہے کہ غامدی صاحب کے کلامی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ متکلم ہیں، غامدی صاحب کے فقہی نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ فقیہ ہیں، ان کی حدیث کے فہم اور اس کے اصول و مبادی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ محدث ہے۔ اب یہ تو ہو گیا اصولی بات کہ ان کو ہم نے سب سے بڑے شاعری کیوں کہا، اس میں ان سے عقیدت، محبت، جذبات کا لگاؤ، تعلق، یہ کوئی چیز اس میں نہ ضروری ہے، نہ اس چیز کی بنیاد پر کسی کو یہ القابات دینے چاہیے۔ طالب علم کا اپنا منہج ہے۔ آپ نے دیکھا ہم ہر شخص کو بہت احترام سے اور بہت عزت سے، اور جو اس کا علمی طور پر طالب علم کو نظر آتے کہ یہ اس فیلڈ کے اندر یہ مجتہد ہیں یا یہ اس حوالے سے، تو ہم وہ لقب اس کے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو متکلم کہا جاتا ہے تو کیوں؟ یہ غامدی صاحب کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں متکلم کا مطلب ہوتا ہے یعنی دین کے اس حصے پر کچھ اصولی اور ان اصولوں کی بنیاد پر کچھ فروعات کا استنباط، جس کو ہم عقیدے کا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، نبوت، ملائکہ، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، تو کیا اس حوالے سے غامدی صاحب کے اپنے ایسے کچھ اصول نہیں ہے جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے آیات کی اور احادیث کی تفسیر اور تبیین کی، جس سے وہ بہت سے مسائل میں روایتی، کلامی، ادب فکر سے مختلف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے متکلم ہیں، وہ علم الکلام، ایک نئے علم الکلام کے وہ
بہت بڑے بانی آپ سمجھ لے وہ ہے، تو اس لیے وہ متکلم ہے۔ فقیہ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں کچھ احکامات بیان ہے، کچھ احکام اور احادیث میں بیان ہے، ان احکام کو جو صراحت سے دو ٹوک انداز سے بیان ہے جس میں اختلاف نہیں ہو سکتا وہ تو الگ ہے، لیکن جو فروعات کا استنباط ہے یا انہی کو سمجھنے کا جو اختلاف فقہا میں ہوا تو وہ حامدی صاحب کے ہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ انہوں نے بھی فقہ کے اصول و مبادی جس کو ہم کہیں گے جن کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فقہ احکام کا استخراج کیا۔ مثال کے طور پر حجاب سے متعلق ان تو بڑا اعتراض ہے کہ وہ پردے کے قائل یہ فلانا۔ اب ظاہر سے تو یہ بات تو بڑی وہ ہے نا کہ پردے کے قائل نہیں ہے، یہ نہیں، پردے کے تو کوئی منکر نہیں ہو سکتا نا، لیکن پردے کے حدود و قیود اور اس کی تفصیلات میں ان کو واقعی سے اختلاف ہے۔ مثال ان کے ہاں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں بال اگر سوار کے نہیں رکھا یا وہ ایسے اس طرح سے، میرا خیال سے یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے، تو یہ جزوی اختلاف ہو گیا۔ اب یہ ایک فقہی مسئلے کا استنباط ہے۔ اب اس فقہی مسئلے کی بنا کس بات پہ ہے بھئی، وہ بنیادی اصول کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ نے کی، تو ان کے ہاں ان کے اصول ہے جس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ فقیہ بھی ہوئے۔ مفسر ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے 5 جلدوں میں ان کی قرآن مجید کی تفسیر البیان آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم ان کو محدث بھی کہیں گے تو اس کا مطلب یہی، اب محدث بطور اصطلاح ایک تو اس شخص پہ کہا جائے گا جنہوں نے حدیث کی جمع آوری کا کام کیا، بخاری، مسلم، کلینی، توسی، یہ سارے جو بڑے زیدیہ کے اس میں جا کے ان سب فرقوں میں، ایک تو ٹھیک ہے، یعنی اس کا اطلاق ان پہ ہی ہوتے ہیں اور زیادہ تر انہی پہ، لیکن ہر وہ شخص جس کا حدیث کے باب میں اس کے پرکھنے کے کچھ اصول اور مبانی اس بندے کے موجود ہوں، اور ان اصول مبانی یا پرانے اصول مبانی کو انہوں نے نئے انداز سے اس کا فہم حاصل کر کے پھر انہوں نے احادیث کے ذخیروں پر تنقیدی کام کیا ہو، کوئی اس کا تجزیاتی کام کیا ہو، تو اس کو بھی محدث کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں اہل سنت دنیا میں البانی کو بہت سے لوگ ان کو نہیں مانتے، یہ نہیں کہ سب اہل سنت، لیکن سمجھانے کے لیے محدث العصر کہا جاتا تھا ان کو، اب بھی ہوں گے ایسے لوگ، شعیب ارنوت وغیرہ جو ان حدیثوں پہ کام کرتے ہیں، تو محدثین ہی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نیا ذخیرہ حدیث پھر کوئی راوی یہاں سے لے کر حضور تک کر کے انہوں نے کوئی حدیثیں نئی وضع کر لیا بنا، ایسا نہیں، موجود احادیث پر کام، ٹھیک ہے، کچھ اصولی کام، ان اصولوں کی بنیاد پہ ان احادیث سے احکام کے فروع، ان کے استنادی حیثیت وغیرہ وغیرہ پہ جو کام جو بھی کرے گا وہ محدث ہوگا۔ اہل تشیع دنیا میں آپ دیکھیں آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا انتقال ہو، ان کا بڑا کام ہے اور حوضوں میں ان کو بہت نقد کا نشانہ بنایا گیا، ابھی بھی بہت سے لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن کام تو کیا نا انہوں نے، اسی موجود ذخیرہ احادیث میں انہوں نے پرانے ان کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنے 2-4 اصول نئے وضع کر کے یا ان اصولوں کے پرانے اصولوں کی ایک نئی تفہیم و تعبیر کر کے انہوں نے جو اس کے اوپر کام کیا، اس کے بعد انہوں نے بہار پہ اور باقی چیزوں پہ معتبر من الاحادیث صحیحہ وغیرہ ان کا کام ہے، تو ہم ان کو محدث اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غامدی صاحب پہ بھی آتے تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اصول و جو مبانی انہوں نے اس کے اوپر اصول و مبادی جو ان کی موجود ہے ان کی کتاب میزان میں، پھر ان اصولوں کی روشنی میں ان کے ہاں حدیث کی ایک حیثیت کا تعین ہو جاتا ہے، اس حیثیت کے اصولی تعین کے بعد پھر ان احادیث سے استنباط اور استخراج جو وہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کا ایک بہت بڑا کام ہے جس کا میں نے ابھی اس پوڈ کاسٹ میں بھی ان سے دوبارہ پوچھا ہے اور حسن الیاس صاحب سے یہ بات ہوئی تو بہت عنقریب آنا، اور میں یہ بہت 2006-07 سے میں اس کے انتظار میں تھا کہ یہ کام کب ان کا پورا ہوگا، اور مجھے ایسا طالب علم کو تو لگتا تھا کہ مسلم دنیا کی علمی تاریخ کا یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور ان سے ہم نے درخواست کی تھی ابھی اسی پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نے شیعہ ذخیرہ احادیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ خیر ہم نے یہ سنا تھا کہ الازہر نے اس طرح کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر ہمارے بہت ہی محبوب اسکالر آیت اللہ دانشور محترم جناب حیدر حب اللہ صاحب بھی اس میں شریک تھے، جس میں شیعہ سنی احادیث کے اوپر کوئی کام تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں پہنچا، اس کو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن غامدی صاحب کا جو حدیث پروجیکٹ کا کام ہے وہ بالکل مجتہدانہ، یعنی باقی ان کے اصول مبادی اور اس کے بعد انہوں نے جو اس کی بنیاد پہ بہت سے اپنے میزان میں احادیث سے استنباط کیا ہے، ان کو پیش کیا ہے حمایت میں اپنے اس موقف کے، اس کے علاوہ جو ان کا پورا تصور حدیث ہے، تو ان سب کو سامنے رکھے تو وہ محدث بھی ہیں۔ تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے نا، یعنی آپ ان کو گمراہ کہیں، آپ ان کو کافر کہیں، آپ ان کو زندیق کہیں، آپ ان کو کچھ بھی جو بھی مذہبی ایک کسی شخص کی اس کو مشکوک بنانے یا ان کو اپنے مذہب سے نکالنے کے لیے جو لفظ آپ کے پاس آپ اس کا استعمال کر لیں غامدی صاحب پہ، لیکن اس کے باوجود وہ فقیہ بھی ہوں گے ہمارے لیے، محدث بھی ہیں وہ،
اپنا مفسر بھی ہیں اور متکلم بھی، اور اس پہ ہم کبھی تفصیل سے جب ہم فرق اور مکاتب اور نظریات اور ان پہ ہمارا جو پروجیکٹ انشاءاللہ ارادہ ہے کام کرنے کا، آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کا، تو اس میں ہم جب سب کا ذکر کریں گے تو اس میں پھر غامدی صاحب کو بھی دیکھیں گے، اسی بات کو بہتر انداز سے اور بہت دلائل اور کیا کہنا چاہیے حوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان حوالوں سے وہ کس طرح سے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کوئی یعنی محبت میں گرفتار ہو کر یہ بات نہیں، وہ علمی حیثیت کا تعین ہے، اس علمی حیثیت میں آپ ان کو مجتہد کہہ کر آپ ان سے اختلاف کریں، فقیہ کہہ کر ان سے آپ اختلاف کریں، لیکن اس فقیہ ہونے، متکلم ہونے کی اس کو آپ نہیں چھین سکتے۔ پھر ہمارے یہاں فقہ کے اندر ہم ایک جب اجتہاد اور تقلید کا باب جہاں پر کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں، تو وہاں پر ہم مجتہد کی کئی قسمیں دیکھتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کو ایک زاویے سے دیکھا جائے تو ان کو مجتہد مطلق کہا جائے گا، ایک زاویے سے دیکھا جائے تو مجتہد فی المذہب۔ یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی مکتب فراہی ہے جس کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں، ان میں اصلاحی صاحب، فراہی صاحب اور غامدی صاحب ہیں، اور ہم یہ کہیں کہ اس مکتب کے دائرے میں رہتے ہوئے غامدی صاحب نے کچھ اصولوں کا اضافہ کر کے فروعات نے اپنے ان 2 بڑے بزرگوں سے اختلاف کیا ہے، تو مجتہد فی المذہب ہوں گے۔ اور اگر کچھ لوگ جو اصلاحی صاحب اور فراہی صاحب کے بہت معتقد ہے، وہ غامدی صاحب کے بہت سخت ناقد کہتے نہیں، ان کا ان سے تعلق نہیں بنتا، انہوں نے ان کا نام استعمال کیا یا ان کے اصولوں کا نام لیتے ہیں لیکن فروعات پہ اور فلانا میں ان سے بالکل مختلف ہے، تو اگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مکتب فراہی کوئی چیز ہے اور یہ غامدی صاحب اس سے متعلق ہیں، تو پھر غامدی صاحب مجتہد مطلق ہی ہوں گے۔ یعنی غامدی مکتبہ فکر جس کے لیے انہوں نے دین کے تمام ان چیزوں میں کچھ اصولوں کو اخذ کر کے بنا کر پھر انہوں نے اس کی بنیاد پر مسائل کا استنباط کیا۔ تو یہ مختصر سی بات میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ جب کسی شخص کو متکلم، فقیہ، مجتہد، فلاں امکان جو بھی کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی شخص کو فلسفی کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے، یعنی صرف حدیث پڑھانے والا، علم الکلام پڑھانے والا، صرف کسی روایتی یا جدید تفاسیر کی تفسیر پڑھانے والا، اس کو ہم مفسر نہیں کہیں گے۔ وہ مطلب تفسیر کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایک شخص فقہ کو پڑھاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ہزاروں اساتذہ ہیں مدارس میں جو یونیورسٹیوں میں جو فقہ پڑھانے والے، تو ان کو ہم یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے، یعنی وہ فقہ کے استاد ہیں، فقہ پڑھانے والے لوگ ہوں گے، کلام پڑھانے والے لوگ ہوں گے، لیکن غامدی صاحب کا معاملہ ان سب سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فلسفے میں آپ دیکھیں کروڑوں، ہزاروں، لاکھوں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں فلسفے پڑھانے والے اساتذہ موجود ہیں، تو کیا وہ سب کی سب فلسفی ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ فلسفی وہ ہے جنہوں نے موجود نظام فکر میں سے کسی نئی چیز کا اضافہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سائنسدان ہم جس کو کہتے ہیں، تو ہر وہ شخص جو سائنس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے یا اس فیلڈ میں موجود ہے، کہ اس کو آپ سائنٹسٹ کہیں گے؟ نہیں، ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں سائنسدان ہے بھائی یہ شخص، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے سائنس کے میدان میں کوئی نئی چیز کا اضافہ کیا۔ تو اس طرح سے اطلاق ہوتا ہے تمام علوم کے جو سے متعلق رکھنا، یعنی کچھ تو صرف اسٹوڈنٹس ہیں ہماری طرح، کچھ وہ ہے جو اس فیلڈ کے مجتہد فی المذہب ہے، یعنی وہ اس مکتب کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اجتہاد کیا۔ نفسیات کے کتنے مکاتب نکلے ابھی تک، ان سب کو آپ دیکھیں، ان میں سے کچھ ہے وہ جو مجتہد مطلق ہے اس مکتب فکر کے، ٹھیک ہے، جیسے آپ فرائڈ کو لے لیں یا ماسلو کو لے لیں، باقی سارا۔ ایک ہے وہ لوگ جنہوں نے اسی کی بنیادی اصولوں یا ان کی چیزوں سے اتفاق رکھتے ہوئے فروعات میں اختلاف کیا، تو وہ اس نفسیات کے مکتب فکر کے مجتہد فی المذہب ہوں گے۔ اسی طرح آپ مذہب کے اندر آ جائے، دین کے اندر آ جائے، تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے غامدی صاحب یہ سب کچھ ہیں۔ اب غامدی صاحب خود بھی اس کو پسند نہ کرے، غالباً ان کے چاہنے والے بھی شاید پسند نہ کرے، اور ان کے مخالفین تو بالکل ہی پسند نہیں کرتے کہ ان کو اس طرح کا کوئی لقب دیا جائے۔ تو اس لقب کی اپنی ایک ان اصطلاحات کی اپنی ایک تعریف ہے، اپنا ایک اس کا استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو فقیہ کہا تو بس آپ اس کے دیوانے ہیں، آپ اس کے مقلد ہو گئے، آپ کے لیے ان کا حتمی ہو گیا، ایسا نہیں۔ مطلب میں صفائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اگر مجھے ایسا ہوتا تو میں بالکل ببانگ دھول ہم اس کا اعلان کرتے۔ ہم نے اپنے روایتی مکتب فکر سے انحراف جب ہوا، ہم نے اپنے مرحوم والد صاحب کی بھی رعایت نہیں رکھی اس میں، ٹھیک ہے، کچھ حماقتیں ہوئی، بہت مناظرے فلانا، ان کے دل بھی دکھایا جس پہ مجھے شرمندگی بھی ہے، لیکن ہم نے اپنے فکر کو تبدیل ہونے میں یا کرنے میں یا اس میں جو خود ہوا نا، ہم نے کوئی جبر سے، کسی کی ڈنڈے سے بھی نہیں، نہ کوئی
اس میں مفادات تھے بلکہ نقصان ہی نقصان تھا، تو وہ بھی ہم نے قبول نہیں کیے نا۔ تو ہم لوگوں سے دوستوں کو یہی کہتے ہیں یار، جب میں اپنے باپ جس کا جو میرے لیے ماں کی بھی حیثیت رکھتا تھا، سب کچھ تھا کائنات کا، اس کو بھی ہم نے، ان کو بھی ہم نے فکر کی تبدیلی میں وہ رعایت نہیں دی، تو پھر کوئی اور شخص یا کوئی اور ہستی یا کوئی اور ادارہ یا جو بھی اس کی کیا حیثیت اور اوقات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ طالب علم کی طبع چیزوں کو دیکھنے کے ہم عادی ہیں، اور یہ شکر ہے کہ غامدی صاحب نے ہمیں ایک اچھا طالب علم قرار دے دیا، اور حسن الیاس صاحب نے ہمیں سنجیدہ طالب علم، تو یہ ہمارے لیے اچھے ٹائٹلز ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش و خرم شاد باد رکھے۔ آپ سب دوستوں کو، احباب کو بھی بہت زیادہ خوش و خرم آباد شاد رکھے، اور آپ بھی کوشش کریں اگر کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کوئی نقد ہے تو لازمی لکھا کیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ آخر میں ہم ابھی اس پوڈ کاسٹ میں ہونے والے سوالات بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صرف سوالات ہیں اس میں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اگر ٹائم ہے تو سن کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی مطلب کی، آپ کی دلچسپی کی کیا چیزیں اس کے اندر ہے یا کون سا سوال ہے، تو اس کے حساب سے بھی آپ ہماری کل پبلش ہونے والی پوری ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا سوالات بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ مکمل گفتگو غامدی صاحب کے ساتھ جو ہماری ہوئی ہے وہ آپ 21 فروری، آج ہاں 21 فروری بروز جمعہ شام 6 بجے اسی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ بہت شکریہ جی، پھر ملاقات ہوتی ہے، تھینک یو۔ ہم نے وعلیکم السلام۔ طالب علم نے گزشتہ ایک نشست آپ سے کی تھی، اس میں میرے کچھ سوالات رہ گئے تھے، تو آج میں نے دوبارہ آپ سے اس حوالے سے وقت لیے ہے، تو آج میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا حدیث اور سنت کے حوالے سے، جو آپ کا تصور ہے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اس پہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت وضاحت اور صراحت کی ہے، لیکن ایک دو جگہ بطور طالب علم مجھے الجھن ہے، اور کچھ دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ اس حوالے سے ہمیں بھی غامدی صاحب کے موقف کو سمجھنے میں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا، میں آپ سے تصوف کے حوالے سے ایک کچھ سوالات میرے ہوں گے، جو آپ کی کتاب برہان کے اندر جو مضمون ہے، اور پھر کچھ سوالات ہوں گے جو پولیٹیکل اسلام اور ما بعد پولیٹیکل اسلام اور روایتی اسلام میں کچھ مسائل کا جو فہم ہے، وہ اور آپ کا ان سے اس دونوں دوروں سے اختلاف، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا وحدت ادیان پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو غامدی صاحب، سب سے پہلے جب ہم لفظ حدیث اور حجیت حدیث وغیرہ کی بحث کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو قدیم مباحث سے لے کر عہد جدید تک اور آپ کے عہد تک کی جو بحثیں ہیں، اس پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو سنت اور حدیث کی تعریف میں بھی محدثین میں بھی کچھ اختلاف ہے، کچھ اس کو مترادف کہتے ہیں، کچھ اس کو فرق کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن حدیث کی حجیت کے حوالے سے ایک لحاظ سے امت میں ہمیں ہمیشہ اتفاق نظر آیا کہ جو قول بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور اس کی نسبت ثابت ہو جائے، تو اس کو فروع دین میں شیعہ سنی دونوں اس کو حجت مانتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں سید علم المرتضیٰ صاحب، سید مرتضیٰ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے متعلق اور شیخ مفید سے متعلق یہ بات موجود ہے کہ وہ فروعات میں بھی خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کے مکتب کی طرف بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جمہور حنفیوں کا تو یہی موقف ہے کہ وہ فروعات میں حجت ہے، البتہ عقائد میں یا اصول دین میں ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے۔ تو یہ پوری ایک بحث ہے۔ تو جب ہم آپ کی کتاب میزان کی طرف آتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ حدیث سے دین کے کسی عمل یا اس کے کسی عقیدے میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں میرا سوال سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا عامر صاحب کہ ہم جب حجیت حدیث بولتے ہیں تو اس حجیت حدیث کی اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اور جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انکار حدیث ہے یا منکر حدیث ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ عامر صاحب، اس میں جمہور امت کا جو روایت جو ہمارے یہاں چلی آ رہی تھی، جو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اصول فقہ کی اور علم الکلام وغیرہ کی، اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ بعینہ یہی چیز پائی جاتی تھی، یا آپ کو ان سے اختلاف شدید ہے کہ وہاں پر اچھا غامدی صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز جیسے آپ نے فرمایا کہ تفہیم و تبیین کے حد تک جو آپ احادیث کو قبول کرتے ہیں، اور میزان کے ہر باب میں آپ نے بہت ساری احادیث کو پیش کیا ہے، قانون عبادات میں اور باقی جگہوں پر بھی، نماز وغیرہ کے حکام کی فروعات وغیرہ سے متعلقہ ساری چیزیں،
تو ان معاملات میں بھی جو احادیث کو آپ قبول فرماتے ہیں، اس کے لیے اس کو قبول کرنے کے معیار آپ کے وہی ہے جو محدثین کی وضع کردہ ہے متن اور سند کے لیے، یا آپ نے ان سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے اصول وضع کیے جس کو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ میرے اصول کے مطابق یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے اس فلاں مستقل بھی ذات حکم کی مزید تفہیم و تبیین کے لیے؟ تو غالب صاحب یہ آپ کی کتاب میزان ہے، میرے پاس تو 2012 جولائی کی اشاعت طبع ششم ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 61 پہ آپ نے یہ بات بہت صراحت سے لکھ دی ہے کہ حدیث کی سند اس کے ماتحت، تو آپ نے آگے لکھا ہے کہ سند کی تحقیق کے لیے یہ معیار محدثین نے قائم کیا ہے، اور ایسا قطعی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، جو ابھی آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اچھا تو غالب صاحب ویسے میں ہم نے خبر واحد کے ذریعے ایک لطیفہ سنا تھا کہ کسی نے آپ کے سامنے ہی بیان کیا، تو آپ بھی بڑے اس پہ کھلکھلا کے ہنسے تھے کہ میرے پاس تو 2012 کی اشاعت ہے، تو وہ قیامت کے اندر اگر گرفت ہو جائے تو ہم یہی بیان کریں گے نا کہ بھائی اس کی نئی اشاعت کے اوپر تو ضرورت نہیں ہے خیر، سوری۔ تو یہ کس یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے کہا کہ خواب میں آیا کہ میں نے قیامت برپا ہے اور مجھے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا گیا، تو میں نے کبھی میں تو آمدی صاحب کی کتاب میزان مکمل پڑھ کے اس پہ عمل حرف بحرف عمل کر کے آیا ہوں۔ تو وہ کہتے فرشتے نے کہا آپ نے کس ایڈیشن پہ عمل کیے؟ تو خیر یا امین صاحب، اس کے اندر جو آپ نے یہ بات کی کہ مستقل بذات احکام میں، تو آپ نے فرمایا کہ حدیث جو ہے نہ کسی اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ان میں کمی ہو سکتی ہے، نہ نسخ ہو سکتا ہے، ہاں تبیین اور وضاحت کے لیے۔ تو اس میں جو میرا یہ سوال آپ سے تھا کہ اس معاملے میں بھی آپ احادیث کو، اگر مثال کے طور پر کسی محدث نے ایک حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کسی ایک ایسے عمل کے لیے جو مستقل بذات حکم کی مزید توضیح تبیین کے لیے، تو آپ اس محدث کے اس ضعیف قرار دینے کو چیلنج نہیں کریں گے، آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے ان کے مطابق اگر یہ ضعیف ہے تو میں اس کو بطور استدلال نہیں پیش کروں گا، تبیین اور وضاحت کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو آپ حدیث جو پروجیکٹ ہے، ہم بہت عرصے سے اس کے منتظر ہیں کہ یہ بہت میرے خیال سے امت کی جو اب تاریخ میں ایسا کام جو ابھی تک ہمیں اس کے خد و خال سامنے آیا، بہت شدت سے ہم اس کے منتظر تھے۔ چل آپ نے خوشخبری سنائی کہ پہلی جلد آ رہی، تو قامت صاحب اگر اس میں آپ شیعہ مصادر احادیث اور زیدیہ کے مصادر ان کو بھی تھوڑا سا ملحوظ رکھا ہے آپ لوگوں نے، اگر نہیں تو اگر اس کو بھی ساتھ رکھے تو بہتر نہیں ہوگا؟ یہ ایک اجماعی مجموعی امت کے حوالے سے ایک کام ہے تو احادیث پر۔ اچھا خالد صاحب، یہ جو میں نے آپ سے بار بار اس کو اصرار سے پوچھا کہ تفہیم و تبیین میں بھی جن احادیث کو آپ قبول فرماتے ہیں، تو اس کو آپ محدثین کے معیار کو آپ اس کے اندر یعنی ان کے اصولوں کو معیار سمجھتے، تو میں یہ سوال اس لیے کیا تھا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مستقل بذات نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں تو کہیں اشارتاً بھی ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے ہاں شیعہ سنی دونوں کی عقائد کی کتابوں میں اس کو عقیدے کا حصہ بنایا گیا ہے، اسی طرح کچھ اعمال بھی ہیں، فروعات بھی۔ مثال کے طور پر نزول مسیح علیہ السلام، آمد مہدی یا ظہور مہدی، شیعہ جو ہے ظہور کہتے ہیں، وہ آمد کہتے ہیں۔ اسی طرح ملاحم سے متعلق احادیث ہے، علامات ساعت سے متعلق، دجال۔ اب ان چیزوں سے اور اس طرح سے باقی اور بھی چیزیں ہو جائیں گی، ان پہ بھی تو ہمارے پاس احادیث موجود ہیں، اور وہ احادیث محدثین کے معیار کے مطابق صحت کی صنعت درجے کو پہنچی ہوئی، تو وہاں پر آپ ان کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ پہلے والے میں تفہیم اور تبیین و وضاحت میں آپ نے محدثین ہی کو معیار بنا کے قبول کر لیا، تو یہ تضاد نہیں ہے، الجھن نہیں ہے یہ تھوڑی سی ہمارے لیے؟ نہیں یہ نہیں، چلے امام مہدی والے ہم روایات کو لیتے ہیں، تو اگر وہ آپ فرما رہے کہ محدثانہ اصولوں کی روح سے بھی وہ احادیث صحیح ثابت نہیں ہوتی، تو پوری امت مجموعی لحاظ سے یہاں پر گمراہی میں مبتلا ہو گئی کہ ایسی احادیث کو کی بنیاد پہ انہوں نے عقیدہ ہی بنا لیا۔ اچھا قاضی صاحب، ہمارے ہاں جو اہل القرآن کے نام سے جو گروہ اٹھے، عبداللہ چکرالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پرویز صاحب دوسری لائن کے تھے لیکن تھے وہ بھی قرآنیون میں، عرب دنیا میں ایسے کچھ لوگ اٹھے ہیں، ایران سے بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے جو حدیث کی حجیت کے انکاری تھے، تو آپ کے اوپر بھی کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے جنہوں نے بہت اچھے سے نہیں پڑھا، یا جن کو ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے القرآنیون میں سے شامل ہے، تو کیا ان منکرین حدیث جن کو کہا جائے تو اس میں اور آپ نے پھر بنیادی فرق کچھ ہے
کیونکہ وہ بھی تو حدیث کو دین کا کوئی ماخذ یا سورس نہیں مان رہے، آپ بھی یہی مان رہے کہ مستقل بذات احکامات وہاں سے اخذ نہیں ہوں گے۔ لیکن غالب صاحب میں یہی آپ کو، جو آپ کا وہ لیکچر تھا بہت پرانا ہے، اور میں نے اپنے طالب علم کی طرح جتنا آپ کو پڑھا سنا، تو اس میں اہل القرآن کی بنیاد اس کے اوپر ایک مستقل اس طرح کی کوئی اور آپ کی تنقید نہیں، وہی میں نے آپ سے گفتگو سنی، پھر بات وہ کتابی شکل میں بھی وہ شائع ہوا۔ تو اس کے اندر آپ علامہ پرویز صاحب پہ جو تنقید فرماتے ہیں نا، تو اس میں آپ حدیث اور فلاں ان چیزوں پہ جا ہی نہیں رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو طریقہ فہم قرآن ہے وہ گمراہی پر مبنی ہے۔ لفظ ضلالت آپ نے وہاں پر استعمال کیا اپنی گفتگو میں، اور وہ تحریر میں بھی موجود ہے۔ تو وہاں پر آپ نے اس کو بالکل ہی اہمیت نہیں دی نا کہ وہ حدیث کا انکار فلاں، تو اس سے بھی لوگوں کو یہ تاثر بڑھتا ہے کہ شاید آپ بھی قرآنی اہل القرآن سے تعلق رکھنے والے اسی فکر سے قریب ہے، اس لیے شاید غلط فہمی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ صرف ان کے فہم قرآن کی بنیاد کو اڑا دیا، یا اس کے اوپر آپ نے تنقید فرمائی، لیکن احادیث کی حجیت اور اس حوالے سے آپ نے بالکل ہی بات نہیں کی، اس کو آپ گمراہی یہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اچھا یہ ویسے میں یہی لطیف سے سنت کے بحث میں جاؤں گا، اور اس میں اہل قرآن کا بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے وہ، لیکن اس سے پہلے میں بس آخری معذرت کے ساتھ میری کم فہمی کی وجہ سے میں آپ سے بار بار یہ کر رہا ہوں، جیسے میں نے کچھ اسکالرس کو دیکھا جنہوں نے آپ پہ تنقید کی گفتگو میں یا تحریر میں، تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں بھائی کہ غامدی صاحب خبر واحد کو خبر واحد ہونے کی وجہ سے حجت نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے خبر واحد کی حجیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے یہاں پرانی بحث میں بھی ہے، یعنی جو لوگ خبر واحد کی حجیت کو مانتے ہیں وہ قرآن سے اور عقلی مسلمات سے کچھ دلائل لاتے ہیں۔ مثال وہ ہد والا واقعہ، کہ ہد ایک واحد وہ شخص تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے ان پہ بھروسہ کیا، یا سورہ حجرات میں ان جاءکم فاسق بنبئ، وہاں پر بھی ہے کہ اگر وہ بندہ فاسق نہیں ہے چاہے وہ ایک ہی ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ حجیت ہے، اسی طرح اور اس طرح کے لوگ دلائل دیتے ہیں۔ تو لیکن آپ کا مسئلہ میرا خیال سے اس طرح نہیں ہے نا، آپ کو یوں نہیں پرکھنا چاہیے کہ چونکہ غامدی صاحب خبر واحد ہونے کی وجہ سے اس کو حجت نہیں مانتے، لہٰذا ہم غامدی صاحب کو رد کرنے کے لیے وہ تمام دلائل لے آئے۔ اسی طرح جو لوگ خبر واحد کو نہیں دلیل مانتے وہ زن والی اور اس طرح کی آیتوں سے لے کر آتے ہیں کہ وہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ چیز قطعی اور یقینی ہونا چاہیے، تو اس بحث کو ہم جو لوگ آپ پہ تنقید کرتے ہو یوں دیکھتے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آئیے آپ نے جسے میزان جو میرے پاس ہے اس کی صفحہ نمبر 61 پہ ہی آپ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے قول و فعل اور تقریر و تصویر کی روایتیں جو زیادہ تر خبر آحاد کے طریقے پر نقل ہوئی ہے اور جنہیں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی، تو شاید وہ اس سے لے رہے ہیں نا کہ آپ نے پہلے خبر آحاد کی بات کر دی کہ جو حضور سے یہ چیزیں نقل ہوئی وہ آحاد کے طریقے سے، پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل، تو اس سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ حجیت اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ خبر واحد ہے، شاید یہ الجھن ہوئی ہو لوگوں کو غالباً۔ یہ اب وہ دعویٰ لوگ یہ کرتے رہے کہ ہم نے غامدی صاحب کو گہرائی سے پڑھا ہے، ہم نے ان سے محفلیں بھی کر لی، تو اس لیے میں نے اب جیسے آپ نے اسی میزان کے صفحہ 14 میں جہاں پر یہ بحث کی، اس میں آگے جا کے آپ نے لکھا اس دائرے کے اندر البتہ حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل یا تقریر و تصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کے لیے جائز نہیں رہتا، بلکہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ بالکل، حجیت اور اور کس کو جی کہتے ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اسی ہیں؟ طرح اور جو یہ صفحہ اخبار 61 احاد کے بارے میں لکھا گیا جی ہے۔ جی حدیث کے بارے میں بالکل ایسا ہی ہے۔ خیر تو میں نے کہا کہ چلے مجھے خود بھی یہ تھوڑی سی الجھن تھی، ان لوگوں کو میں دیکھتا پڑھتا ہوں تو اس سے بھی مجھے یہ لگتا تھا کہ یا تو انہوں نے آپ کے مدعا کو صحیح طرح فہم اس کا حاصل نہیں کیا، اور ایک جوش میں یا ایک اپنے مسلکی مورچوں کے دفاع میں انہوں نے اس طرح کی کوئی، مجھے ایسا لگتا تھا ہمیں کسی کی نیت پہ ہم اچھا غامدی صاحب ہم جب حدیث سنت کے بحث میں جاتے ہیں تو اس میں ہمیں آپ کے ہاں تھوڑی سی مجھے ایک طالب علم کے طور پر ایک الجھن یہ نظر آئی کہ پہلے تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ ابراہیم دین ابراہیمی کی جو روایتیں موجود تھی اس کو اوپر آپ نے اطلاق کیا، اور یہ آپ نے جو آپ کے اس میزان کے اندر اس کی تعداد 26 بنتی ہے جو میرے پاس موجود ایڈیشن ہے اس کے اندر، اور اس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو آپ نے معاشرت کے خورد و نوش کے عبادات اور وغیرہ وغیرہ کی جو آپ نے رسوم و آداب، دوسری طرف کچھ آگے جا کے ہم آپ کی کچھ عبارتیں پڑھتے ہو تو اس سے یوں لگتا ہے جیسے آپ سنت کا اطلاق ان اعمال پر بھی کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی ان 26 سنتوں کو نکال کر اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ کیا اسی طرح ہے، آپ ان دونوں پہ اطلاق کرتے ہیں سنت کا؟ نہیں تو غالب صاحب اس طرح سے آپ کوئی تعداد نہیں بتا سکتے کہ دین ابراہیمی والی کو بھی اور حضور نے جن اضافوں کو کیا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اتنی تعداد سنت کی بنتی ہے۔ کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی غامدی صاحب کے ایک پہلے والے کتابوں میں 36 ان کی سنتیں تھیں، پھر آپ میرے خیال سے 28 ہو گئی، اور پتہ نہیں کب یہ تب تو ایسی کوئی فہرست آپ فرما رہے کہ آپ نہیں مرتب کر کے دے رہے۔ یہ جو 24 جو سنتیں بنتی ہے یہاں پر جو آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ جو حضور نے اضافوں کے ساتھ فرمایا تو اس کی کوئی تعداد آپ متعین کرتے ہیں کہ یہ ہے سنتیں؟ جیسے نہیں مثال دیکھیے، اگر ہم نماز کو لیتے، حضور نے 5 وقت جماعت سے آپ نماز پڑھاتے رہے 23 سال کی پوری زندگی، پھر اس کے بعد تہجد اور قیام اللیل اور باقی اشراق اور پتہ نہیں کیا کیا نمازیں اجتماع میں۔ تو اس کے اندر جب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں، اور صرف سنیوں کے اندر بھی، اور جب ہم سنی اور شیعہ دونوں کو ملا کے بھی دیکھتے ہیں، تو ایک ایک جز میں ہمیں مثال کے طور پر بہت سارے اختلافات نظر آتے ہیں۔ یعنی خود یہ ہے کہ رفیع الیدین کتنے مرتبہ کرنا ہے، اسی طرح رکوع اور سجود وغیرہ کی اذکار کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ کیا وجہ بنی؟ اگر یہ سنت ہے اور حضور نے اس کو دین کے طور پر اس کو جاری کیا، یا یہ ہے کہ حضور نے ایک سے زائد طریقوں سے اس عمل کو ادا کیا؟ یہ جو ہاتھ اس میں باندھنا چھوڑنا، سینے پہ باندھنا ناف سے نیچے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے وہ نہیں جو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جو دعا ایک آتی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اچھا، اب وہ حنفی ہمارے یہاں ربنا لک الحمد پڑھ کے رک جاتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ پوری، اب اس کو بھی وہ فرقہ وارانہ بنیاد ہی لگتی ہے وہ نا، کہ یہاں تک پڑھنا ہے، اور اس پہ اتنی بڑی لمبی بحث ہے۔ حالانکہ اس دعا کا جو کی ابتدا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کہ حضور جب نماز پڑھا رہے تھے ایک دن، تو ایک صحابی نے بلند آواز سے یہ دعا پڑھی، تو پھر حضور نے نماز کے بعد پوچھا یہ کلمات کس نے کہے؟ تو وہ صحابی ذرا گھبرا گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو، تو آپ نے کہا بتاؤ بھائی، 30 فرشتے آ رہے تھے ان کلمات کو لینے۔ تو اس کے بعد ظاہر یعنی حضور نے یہ نہیں کہا بھائی یہ تم نے کیا دعا پڑھ لی، میں نے تو کبھی تمہیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ وہ جو آپ فرما رہے اس کے لیے تو بہت مستحکم یعنی اس کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں، لیکن لوگ میرے خیال سے ہمارے یہاں کچھ چیزیں فرقوں کی شناخت بن گئی، تو وہ ہمیں طالب علم تو یوں لگتا ہے وہ شناخت کا مسئلہ ہے، ادروائز یہ اتنا اہم نہیں ہے جس طرح آپ نے بہت اچھے سے بیان کیا۔ ایسا ہی جی رام اب آپ جناب اسی ابو بات حنیفہ کی طرف ایک قول منسوب ہے نا کہ فارسی میں نماز، تو ہمارے ہاں حنیفی اب وہ شرم کے مارے منہ چھپاتے، تو حالانکہ وہ اگر اس کو کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، یعنی ایران سے جو سارے اجمی مسلمان ہوئے بوڑھے لوگ تھے، بہت بزرگ لوگ، اب ان سب کو اب یہ سارے اذکار دعائیں اس پس منظر میں تھا امام ابو حنیفہ کا وہ فتویٰ۔ اچھا قابل صاحب، اب یہ جو میں اہل قرآن اور اس کی بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا سنت کے بحث میں آؤں گا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں مولانا عبداللہ چکڑالوی صاحب کا گروپ ہے، جس کو باقاعدہ وہ اپنے آپ کو اہل الذکر بھی کہتے ہیں، اہل القرآن، اب تو نہیں رہا میرے خیال سے، ان کے ہاں تو ہمیں یہ الجھن بہت زیادہ نظر آئی نا کہ انہوں نے ہر چیز قرآن سے، تو انہوں نے رفع دے نماز کے طریقے بھی اور روزے کی بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، تو وہ ایک بالکل ایسا لگا جیسے کوئی نئی چیز بن گئی ہے، اور وہ حدیث ہے بالکل، وہ پھر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں وہ بخاری اور مسلم کی حجیت کے قائل ہو گئے تھے۔ لیکن جو ہمارے پاس اہل قرآن کا دوسری اس کی جو دوسری شاخ ہے، جس کو ہم پرویزی کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد جو ہے علامہ اسلم جیراشپوری کی طرف منسوب ہے، کہ وہ ان کے استاد تھے علامہ صاحب کے، تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ جیراشپوری صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی دین اصلاً قرآن میں ہے، اور باقی جو چیزیں امت میں رائج ہے وہ عملی تواتر سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو یہ والا موقف یعنی سنت سے مراد عملی تواتر ہے، یہ وزندار ہے نہیں ہے یہ بات، ٹھیک؟ اچھا اچھا عامر صاحب، اب جیسے جو سنت کی آپ ڈیفینیشن کرتے ہوئے یا اس کی جو آپ بتاتے ہیں کہ دین ابراہیمی والی، تو وہ یعنی یہ تو سب مسلمان مانتے تھے، چونکہ قرآن پاک میں فتبی ملت ابراہیم حنیفہ بہت مقامات پر، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت مسلمہ کو دین ملت ابراہیم کی پیروی کا حکم دیا گیا، لیکن کیا ہماری آپ سے قبل جو امت کی تاریخ ہے اس کے اندر کیا فقہا نے، متکلمین نے یا اصولین نے اس طرح سے لیا تھا کہ بھئی یہ سنت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ چیز شامل ہے، یا یہ آپ کی فکر کا نتیجہ ہے؟ لیکن عام طور ڈاکٹر عمر خان ناصر حفظ اللہ پر لوگ یہ بھی تعان کرتے ہیں الزام کہ بھئی یہ غامدیت کو جو ہے نا وہ حنفیت ثابت کرنے کی پوری ایری چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اچھا قائم صاحب، اس اب جب طرح ہم سنت کی بحث میں، ایک تو ہو گیا دین ابراہیمی والی چیزیں، پھر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے اندر تجدید، اضافہ اور بدعت وغیرہ کا آپ نے خاتمہ کر کے امت نے بطور دین جس کو جاری کیا، تو اس میں وہ صرف عملی ہونا ضروری ہے، یا قول کو بھی آپ سنت کہیں گے؟
جو آپ کا قول یا آپ کے جو تقریر ہے، جو آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا آپ نے اس پہ تصویر فرمائی، یا اس مفہوم میں سنت صرف عملی چیزیں ہوں گی؟ ٹھیک باقی ٹھیک جتنے اقوال ہیں وہ تفہیم و تبیین ہے۔ ٹھیک ٹھیک اچھا قائم صاحب، پھر اس صورت میں جب سنت کی یہ ڈیفینیشن ہے اور اس کو ہم مان لے، تو اس صورت میں وہ جو ایک اصول ہے جس پہ ہمارے یہاں بہت لے دے ہوئی کہ السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، وہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک اچھا عامر صاحب، میں جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، طالب علم کے طور پر میں روایتی جدیدیت کے دور کے دین کی تعبیرات جو ایک بشری استطاعت کے تک پڑھنے کی کوشش کی، اور پھر ابھی مابعد جدیدیت کے اندر بھی جو کچھ مفکرین اٹھتے ہیں، تو ہم جیسے عرب دنیا میں کچھ ایسے لوگ اٹھے ہیں جو بالکل اب لبرل اسلام، سیکولر اسلام وغیرہ کی، جیسے اس جدیدیت میں ہمارے ہاں مارکسی اسلام یا سوشلسٹ اسلام وغیرہ کو بھی تصور۔ تو اس طرح سے ہم اردو زبان میں چونکہ ہم زیادہ چیزوں کو دیکھتے، تو یہاں پر ہم یہ کوشش میں ہوتے کہ غامدی صاحب کے بعد کون ہے جس نے ایک نئی راہ دکھا کر دین کی تعبیر کی کوشش کی۔ تو اس میں جیسے میں نے گزشتہ اس میں بھی آپ کو ایک حوالہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب کا، خضر یاسین صاحب کا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس وقت اس طرح کی کچھ چیزوں میں بالکل منفرد ہے۔ ان کا ایک اصرار یہ ہے کہ ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، تہذیبی روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں دین ہونے کے اعتبار سے سنت بالکل قرآن کی ہم پلہ ہے اس مفہوم میں، یعنی جس طرح قرآن قطعی ہے اور اس میں بیان کردہ جو کچھ ہے وہ قطعی خدا کا حکم ہے، اسی طرح سنت یہ ہے، یعنی جو پوری امت کے اندر تمام جگہوں پر یکساں اعمال پائے جائیں گے اور جس میں اختلاف ہوگا وہ سنت نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک وہ سنت ہے اور وہ بالکل قرآن کی ہم پلہ ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم جب حدیث کی بات کرتے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ، تو ابو ہریرہ سے نیچے جو تین یا چار بندے آتے ہیں محدثین ان پہ بات کرتے ہیں کہ بھئی اس میں فلاں شخص ضعیف ہے، فلاں شخص ثقہ ہے، تو ان کا یہ استدلال ہے کہ جو قال رسول اللہ کو آپ قابل اعتبار کب سمجھتے ہیں؟ جب پہلا والا قال معتبر ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ کس طرح سے آپ اس کو دین بنا سکتے؟ تو یہ کیسے استدلال ہے کہ قال رسول اللہ سے پہلے والا قال جب تک معتبر نہیں ہے، قال رسول اللہ ہے ہی نہیں؟ غیر معصوم راوی کی بنیاد پہ آپ معصوم نبی جو کہ جن کے اتباع ضروری ہے بحیثیت مسلمان، آپ اس قول کو اس سے معتبر کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میں اپنے معاصرین پر تبصرے سے گریز کرتا ہوں۔ میں نے اسی لیے ان کی فکر آپ کو بتائی، یعنی اس میں کی ایک جو اور چیز میں جو آپ نے وہاں پر آپ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے تکفیر کی ایک تلوار آپ نے اٹھا لی، اور امت کے 95% جو حصے ہیں، ان کو آپ نے متوازی دین کے علمبردار قرار دیا۔ تو تھوڑا سا تصوف اور عرفان کے حوالے سے ایک دو چیزیں میں وضاحت چاہتا ہوں۔ وہ آپ نے اپنی کتاب جو برہان ہے اس کے اندر آپ نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی، اور پھر گزشتہ سال غالباً اس کے اوپر آپ کی وہ جو گفتگو بھی آئی تھی تو اس میں آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ تو طالب علم کے طور پر ہمیں ایسا لگا جیسے اب آپ تھوڑا سا اس کو پردہ پوشی کرنا چاہ رہے، جو آپ نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے تھے کہ آپ نے اس کو شروع میں بالکل جو مضمون آپ شروع کرتے ہیں کہ ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد جس دین پہ رکھی گئی ہے اس کے لیے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح رائج ہے، یہ اس دین کے اصول و مبادی سے بالکل مختلف ایک متوازی دین ہے جس کی دعوت قرآن مجید نے بنی آدم کو دی ہے۔ اسلام اور تصوف کے بارے میں اپنا یہ نقطۂ نظر ہم ذیل میں تفصیل کے ساتھ پیش کریں، یہ کرنے کا آپ مضمون کا اختتامیہ جہاں کرتے وہاں پر آپ فرماتے ہیں یہ چند بنیادی نکات ہیں، ہماری یہ تحریر اس موضوع پر کسی مفصل بحث کے لیے نہیں ہے، تاہم ان چند نکات ہی سے پوری طرح واضح ہے کہ تصوف فی الواقع ایک متوازی دین ہے جسے دین خداوندی کی روح اور حقیقت کے نام سے اس امت میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اب اس میں جو آپ نے بیچ میں پوائنٹس اٹھائے، توحید، نبوت، قیامت، شریعت اور صوفیہ کے مشاغل اور اوراد و وظائف، اس پہ میں تھوڑا سا وضاحت بعد میں چاہوں گا، لیکن اس میں بھی جو آپ نے گزشتہ سال اس پہ گفتگو فرمائی وہ بالکل اس کا تناظر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے تصوف فی نفسی ہی ہے کیا کو بیان کیا ہے، یعنی ایک طرف ہمارے پاس انسان کے حقیقت، کائنات اور انسان کے ریلیشن، خدا اور انسان کے تعلق، مرنے کے بعد کی زندگی، خدا سے متعلق کچھ چیزوں سے کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک روایت ہے جس کو ہم وحی اور الہام کی روایت کہتے ہیں، اور اس کے حاملین کو ہم نبی اور انبیاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے پہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تصوف جس کو کہا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس مفہوم میں یہ متوازی ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو مسلمانوں میں ہم جس کو
تصوف کہہ رہے ہیں، جس کو ہم صوفیزم کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جو صوفیہ گزرے، آپ نے فرمایا کہ یہ اس پس منظر کی بجائے اس میں دیکھنا چاہیے. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے جب ہم فلسفہ کی تاریخ پڑھیں گے تو ہم یہ کہیں گے فلسفہ انسان کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ایک متوازی نظام فکر ہے. تو اسی مفہوم میں آپ نے فرمایا کہ تصوف اس دین کے مقابلے پہ متوازی فکر ہے. لیکن ان عبارتوں میں جو آپ کی کتاب برہان میں، یہاں تو ایسا نہیں لگتا. آپ نے پھر آگے جتنی مثالیں دی ہے وہ صرف مسلمان صوفیہ کی دی ہے. تو یہ تھوڑی سی تضاد نہیں ہے نہیں گفتگو وہ میں؟ دیکھیں نا، اب جب آپ میں تو صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا، آپ نے پھر اسی طرح کی کوئی مضمون اسلامی فلسفے کے عنوان پر جو موجود، اس پہ کیوں نہیں لکھا کہ اسلامی فلسفے کی بات کرتا آپ یہ کہے کہ یہ متوازی دین ہے؟ کیونکہ فلسفے میں بھی جن چیزوں کا، یعنی جو مسلم فلاسفہ کو ہم دیکھتے ہیں، ابن فارابی، ابن سینا اور اس طرح، ان لوگوں نے بھی جس طرح سے چیزیں بیان کی، یہاں تک کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو تکفیر میں سب سے ان کا ہاتھ تنگ ہے، وہ تک اس بات پہ مجبور ہوئے کہ 3 مسئلے میں انہوں نے ان فلاسفہ کی تکفیر کی اصولی طور پر. یعنی قدم عالم، حشر اجساد، اور خدا کا علم جو کلیات اور جزیات کا. تو آپ اس طرح سے اگر ایک مضمون لکھتے یا اس طرح سے آپ بات کرتے تو پھر تو شاید طالب علموں کے لیے اتنی الجھن نہ ہوتی. اس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے اسلام کے اندر جو 95% یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلیوں کا شاید تھوڑا سا معاملہ الگ ہے، اور شیعوں کا بھی ایک بہت بڑا یعنی جو طبقہ ہے جو بالکل عرفان اور تصوف کو اسلام سے ہی ماخوذ سمجھتے. آپ نے ان سب کو کہہ دیا بھائی یہ متوازی دین کے پیروکار ہے، اس کو لیے پھر رہے. آپ نے اچھا عنوان دیا. اور اب تو خانقاہ کا بھی قیام ہو گیا، اس پہ بھی. اچھا، وہ جو علامہ اقبال بھی ایک جگہ ایک کسی کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں کہ تصوف اگر اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفس کا نام ہے تو یہ عین اسلام ہے. لیکن جب وہ فلسفیانہ مواد الطبیعاتی مشاغافیوں کی بحث میں جائے تو وہاں میری روح اس سے بغاوت کرتی ہے. تو آپ بھی میرے خیال سے اسی طرح اس پہ نقد کر رہے ہیں. اچھا قابل صاحب، جیسے ہم جب دین کی بات کرتے ہیں، وہ ٹیکس کے اندر جو عبارتوں میں وہ موجود ہے، قرآن پاک خاص طور پر ہم لیتے ہیں، تو اس میں جو ہے اب انسان کے کئی پہلو، اس میں سے ایک اس کا عقلی پہلو ہے، اس کی بھی ایک لحاظ سے یا گونا اس کو ایک لحاظ سے اطمینان کی ضرورت ہے، یعنی لیطمئن قلبی وغیرہ. اور دوسرا جو ہے وہ انسان ایک روحانی وجود رکھتا ہے، یا اس کو کیا کہ ایک احساساتی وجود بھی رکھتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کو ایک میرے خیال سے دین یا مذہب یا ان تعبیرات کو سمجھنے میں اس کی بھی تشفی شاید اس کا مطالبہ ہے اندر سے. تو اب جو ہم دین کی عقلی تعبیرات دیکھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی طرف سے شاید زیادہ ہے جو عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ریشنلسٹ قسم کے مفکر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن گزشتہ گفتگو میں آپ نے عقل سے متعلق بہت خوبصورتی سے آپ نے اپنا موقع بتایا تھا. تو کیا ہم یہ ان صوفیاء کو یا ایسے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں تو ان کو آپ یہ کیوں وہ نہیں دیتے جس طرح ایک شخص عقلی تسکین کو حاصل کر کے وہ دین کو اپنے عمل کا، کردار کا حصہ بناتا؟ تو ایک صوفی کی بھی یہ مجبوری ہے نا. لیکن ایسا متوازی، اب جیسے میں اگر کوئی یہ کہے کہ محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب حفظ اللہ کی جو تعبیر دین ہے، جو انہوں نے ربع صدی لگا کے میزان لکھی اور ابھی تک ماشاءاللہ سے آپ کا یہ کام ہے، کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا جو نظام فکر ہے غامدی صاحب کی پوری تعبیر دین ہے، یہ اسلام کے متوازی ایک اسلام ہے. تو یہ کتنا یہ بھاری وہ ہوگا آپ کے لیے، نہیں؟ میں تو یعنی آپ کی استقبال کروں گا. تکفیر اگر ہم آپ کے اصول فہم دین کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم قرآن مجید کا جو فہم حاصل کریں گے، اور امت کی 1400 سال کی علمی روایت اور اس میں جو اصول و مبادی فقہا نے اور ان لوگ اصولین نے وضع کر کے جو انہوں نے دین اخذ کے، تو ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے غامدی صاحب کا جو تفسیر قرآن ہے وہ متوازی ہے اس پوری 1400. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے متوازی، یہ میں طالب علم کے طور پر جرات ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو ہمارے پاس تفسیری روایت موجود ہے شیعہ سنی اور باقی فرقوں کے، وہ بالکل آپ متوازی ہے اس تعبیر سے. ایسا نہیں ہے. آپ نے تو چلو یہاں پر تکلف یہ فرمایا نا کہ آپ نے تصوف جو ان کے ہو سکتے صوفیہ بیچارے، آپ نے اس کو متوازی، لیکن آپ کے فہم میں دین کے جو اصول ہے اس کے مطابق تو علم کلام، علم الفقہ، اصول فقہ کے سارے مباحث یہ سب کے سب متوازی بن جاتے ہیں. نہیں، میں تو صرف سمجھنے کے رہا. اب جیسے آپ نے جو یہ اسلامک آئیڈیالوجی سے ایک رسالہ نکلتا تھا 2007 کی غالباً ہے یا 6 میں، اس کے اندر ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو علم الکلام کے حوالے سے کوئی مجلس سے مذاکرہ منعقد ہوا، تو اس کے اندر آپ کی وہ بات ابھی تک وہ رسالہ مجھے دوبارہ نہیں ملا، بڑی خواہش تھی مل جائے.
اس پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام غزالی کی سرگزشت جب ہم پڑھتے ہیں اور باقی متکلمین، پھر آپ نے امام غزالی کا خاص نام لیا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں سچ کی تلاش میں ادھر گیا، یہ پڑھ لیا، اس جگہ راہبوں کے پاس جو جو ان کو، آپ یہ فرماتے ہیں کاش وہ قرآن پڑھ لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ غزالی جیسا بندہ قرآن کو نہ پڑھے اور باقی ساری چیزیں پڑھ لے؟ نہیں نہیں بھائی صاحب، تو لیکن اس میں یہ تو یقینی بات ہے نا کہ انہوں نے قرآن یعنی صحیح روشنی لی، اور اس کے بعد وہ اس تشکیک اور سارے مرحلے سے نکلے، یعنی نور الہی یلقا فی القلب، جو ان کا پورا تصور آ گیا، تو وہ قرآن سے ہی اخذ کر دینا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ اتنا یقینی قطعی بات ہے کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ظاہر سی بات انہوں نے قرآن ہی سے رہنمائی لے کے اپنا پورا نظام فکر کو وضع کیا۔ تو اس میں یوں تاثر جیسے جاتا ہے کہ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن نہیں کی طرف رجوع ہی نہیں کیا فلانا، تو میں نے اس لیے اور سوال دوسرا یہ کہ جب ہم تصوف اور عرفان کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ بالکل متوازی، اور اس کی دلائل وہ اس میں سے میں توحید پہ تھوڑی سی بات کروں گا، باقی چیزوں پہ نہیں۔ تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، جو ایک مذہبی تجربے کی ہم بات کرتے ہیں تصوف کے اندر، اور جو تمام مذاہب اور مذاہب سے ہٹ کے بھی جو صوفیہ مسٹیسزم والے موجود ہیں، تو وہ چیز تو مذہب کے اندر موجود ہے نا غامدی صاحب، وہی کی صورت میں۔ تو اگر اس کا ایک ہلکا نیچے لیول کا تجربہ انسانوں کو ہوتا ہے، مجھے نہیں ہوا، تو میں کس طرح سے اس کا انکار کروں گا؟ اور اس تجربے کو بنیاد بنا کے آپ اس کو متوازی نہ کہیں نا، یعنی یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ آپ فرما رہے اس کی جیسے مثال قرآن میں خود اوحینا الی امی موسیٰ آ گیا، اوحینا الی النحل ہے، یا ذوالقرنین جس انداز سے بات کرتے اس سے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے وہ خدا اس کو الہام کر رہے ہیں، حالانکہ ذوالقرنین کے بارے میں جمہور کا یہی موقف ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے ایسی مثالیں، خضر والا پورا واقعہ آپ کے سامنے، وہاں پر وہ ایک نبی کی معیت میں ایک ایسا شخص چل رہا ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں موجود ہیں نا جس سے ہم اسلام مسلم صوفیہ نے اگر ایک نظام فکر کو وضع کیا، تو اس کے لیے اس کی قرائن اور شواہد قرآن مجید کے اندر خود پہلے سے موجود ہے۔ خود غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ میں اگر کشف اور الہام کے تجربے سے نہ گزروں تو میں کیسے یہ بات اس پہ ایمان لاؤں گا کہ ایک نبی پر وحی آتی ہے؟ یعنی یہ وحی کی کیفیت اور ان کو سمجھنے کا ایک مذہبی تجربہ، تو آپ اس کے بالکل امکان کے قائل ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو سارے یہ کہ دلائل میں نے حامد صاحب اس میں اشکال کیا ہے؟ دیکھیں نا مثال، اب یہ تو جمہور صوفیہ کے ہاں تو اسٹینڈرڈ تو یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسا کشف یا کوئی ایسا مذہبی تجربہ ہوتا، کوئی ایسا خواب جو مسلمات شریعت سے متصادم ہے، تو اس کو تو وہ قبول نہیں کریں گے نا، ان کے لیے پیمانہ تو شریعت ہی ہے، قرآن کا متن ہے۔ لیکن اس متن کی فہم میں جیسے ہو سکتا ہے ایک صوفی کہے کہ میرا جو مذہبی تجربہ ہے اس سے جو مجھے اس آیت کا جو فہم حاصل ہوا یا جو حقیقت میرے سامنے کھلی ہے، وہ بالکل غامدی صاحب کی فہم جو انہوں نے اپنے عقل اور اصولوں کی روشنی میں اخذ کیا اس سے بالکل متصادم اور الگ ہے۔ تو اس کا امکان آپ یعنی وہاں وہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا جو کشف اور الہام جو کچھ ہوا یا ہم پہ جو حقیقت کھلی ہے نور الہی نور قافل قلب کے ذریعے، اس روشنی سے آئی ہوئی حقیقت اگر متن کے متصادم ہے تو اس کو تو نہیں قبول کر سکتا نا، ان کے لیے معیار وہ نہیں ہے مسلم صوفیہ کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں۔ آپ اس کا امکان کیسے رد فرما رہے؟ جیسے میں نے آپ کو کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی، اوحینا الی امی موسیٰ ہے، وہ نہ نبی ہے نہ کچھ ان کا اس طرح، لیکن بالکل اس کی طرف ان کی طرف یہ چیز آئی۔ چلو ہم نحل اور باقی اوحا فی کل سمعین امرہا الی الارض والی وہ آیتیں ہم فی الحال استدلال میں نہیں لاتے، لیکن یہ جو اس طرح ہے خضر کا پورا واقعہ ہے، اس کے علاوہ اور یعنی جو حضرت وعندہ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جو حضرت سلیمان کے ساتھ جو دوسرا شخص بیٹھا ہوا تھا، تو یہ سب کیا ہے؟ اس کے کوئی امکان ہی نہیں ہے ایسی چیزوں کی۔ صوفیہ اس امکان کو ماننے کے بعد اس سے آنے والی حقیقت کو پرکھنے کے لیے وہ پھر بھی شریعت کو ہی معیار رکھ رہے ہیں۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں آپ غالب صاحب ان میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، آپ اس ایک روایت کو حالانکہ وہاں پر بھی گنجائش مبشرات کی ہے موجود، لیکن آپ قرآن سے اس طرح کی کوئی دلیل دینے کے بجائے ایک خبر واحد کو آپ نے اتنا حتمی عقیدہ ہی بنا لیا آپ اس کے اوپر کہ ایسے دروازے ہی بنو گے، تو یہ بھی تو آپ اپنے اصول سے تھوڑے سے طالب علم کے طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بنیادی جو اصول مبادی جو آپ نے وضع کی اس سے آپ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں نا، کہ آپ نہیں ایک حدیث بار بار پیش کر رہے ہو، قرآن سے ایسی نہیں کوئی چیز نہیں ہے، سوری یہ بالکل محض بالکل ایسا ہی میں اس میں غلط وہ میں نے جملہ بول دیا۔ اچھا غامد صاحب دیکھیں حضرت ذوالقرنین کے اس میں آتا ہے کہ قلنا یا ذل قرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہ تو بالکل وہ کلام ہے خدا کی طرف سے کہ خدا کہہ رہا ہم نے کہا۔ اب کیا وہ آپ ان کو نبی مان کے کہیں گے؟ یہ کسی نبی کے لیے یہ بات کہی گئی تھی؟
یہ تو غامدی صاحب یک بیک جو آپ نے کہا یا اس کے اندر اشارہ آپ نے کہا دل میں بات، یہی تو صوفیہ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہ یعنی ان کا بھی جو الہام کا جو تصور ہے یا کشف وغیرہ کا، تو اس کے اندر جیسے غزالی کی مشہور وہ ہے، نور الہی یلقا فی القلب۔ اب ہو سکتا ہے کسی صوفی نے اپنے اس تعبیر کو بیان کرتے ہوئے اس طرح کی چیز پیش کی ہو جو آپ نے فرمایا کہ اہل تصوف کی دین میں یہ سب چیزیں اب بھی حاصل ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک وہی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب کا مشاہدہ اب بھی ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے ہیں، اور جہاں سے یہ کبھی اللہ کے نبیوں نے بھی پائی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے غزالی کا وہ دیا، لیکن اس کے اندر جیسے آپ نے یہاں پر تعویل کی ہے، یعنی یہ آیت جو حضرت ذوالقرنین والی، یہ آپ کے اس پورے تصور، یعنی اس کے جو بادی و نظر میں جو میرے جیسے ایک عامی کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا کہ قالا کا مطلب کہنا ہے بھائی، اللہ نے کہا۔ اب اس میں چونکہ دوسری گنجائش ہے، جیسے آپ نے بھی اور باقی مفسرین نے، اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بار بار کہی کہ قول جو ہے ایک حالی قول ہوتا ہے، ایک قولی۔ تو اس میں آپ یہ فرمانا ہے کہ یہاں پر قالا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح جس سے ہم صوفیہ کے تصور کشف یا تصور الہام پہ استدلال، تو آپ تعویل سے کام لے رہے ہیں نا، یعنی آپ دوسری والی بات کو ترجیح دے رہے کیونکہ وہ آپ کی بنیادی اصول سے ٹکرا رہی ہے وہ بات، تو یہی کام دوسرے میں وقت نے کیجیے، اب جیسے تو آپ جو آیت ختم نبوت بھی پیش فرما رہے ہیں اور مبشرات والی حدیث، اور اس کی بنیاد پہ آپ تو خود صوفیہ کہیں یہ نہیں کہہ رہے نا کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی ایسا حکم آئے گا جو پہلے سے شریعت میں موجود نہیں یا اس سے متصادم ہے، تو وہ امت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر واجب التعمیل چیز ہے، ان کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس حقیقت کو جس کو ہم مذہبی تجربہ کہتے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے، مطلب کوئی اور ایسی ٹھوس ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، وہ تو موجود ہے نا؟ یا جلے غام صاحب جو ابھی تک لوگ اس طرح کے دعوے دار اٹھتے تو آپ ان کو کیا کہتے ہو؟ جھوٹے ہیں، ذہنی مریض ہیں، کیا وہ چیز کیا ہے؟ قرآن پر ہی پیش کر کے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ متوازی دین، نہیں تو غام وہ صاحب اس پہ تو قرآن میں ابھی پر آپ، پیش کر کے، وہ جی قرآن جی پر پیش جی کر کے مجھے بتا دیں کہ یہ متوازی دین ٹھیک نہیں۔ ٹھیک، میں اس پہ ابھی آتا ہوں، توحید پہ میں آپ سے وہی ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ کے سمجھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس مذہبی تجربے کے امکان کو ہی رد کر رہے ہیں، یہ کس میرے بنیاد پہ کر نزدیک رہے ہیں؟ نہیں غالب صاحب قرآن پہ تو چلے ابھی، چونکہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ تصوف متوازی دین اور اس مفہوم میں ہے جو آپ نے یہاں پر اپنی گفتگو میں اور آج بھی آپ نے بہت صراحت سے بیان فرمایا، تو اس مفہوم پہ ابھی ہم قرآن پہ بات میں آ رہے ہیں نا کہ قرآن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن آپ اس امکان کو بالکل، یعنی جیسے آپ سے جب پوچھا تھا جادو کیا ہے یا اس طرح کے علم العادات، تو آپ فرماتے ہیں ایک علم ہے، بٹ ٹھیک ہے، یعنی ایک انسانی علوم کی طرح ایک علم ہے، اس میں بہت سی چیزیں، تو کیا آپ اس تجربے کے جو دعوے دار ہے یا اس طرح سے لوگوں کو ہوا، آپ اس کے بالکل نہیں، یعنی اس کے امکان کو ہی رد کرنے کے لیے قرآن کو چھوڑ کے فی الحال آپ بتائیں کہ ہے یا نہیں ہے اس میں انسان میں؟ سے اب جب ہم نفسی تجربات یا ہم روحانی تجربات، ہم اس کے اندر چلے مذہبی تجربے کو ہم نکال دیتے ہیں، اس کے تو آپ نہ صرف امکان کے قائل ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ خود بھی ان چیزوں سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس تجربے سے گزرتے ہوئے آپ پہ کوئی ایسی چیز کا انکشاف ہوتا ہے اس تجربے میں جو بالکل قرآن کے متن، اسلام کے مسلمات کے خلاف ہے، تو ظاہر سی بات وہ ایک آپ اس کو وہم قرار دیں گے یا جو بھی آپ اس کو، لیکن اگر اس جیسے آپ نے پہلے آپ فرمایا کہ ایک بسا اوقات آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی آیت کے فہم میں اچانک آپ کو یک بیک ایسی کوئی چیز ہوئی جس سے آپ کو روشنی آ گئی، تو صوفیہ بھی اگر اسی حد تک، اس حد تک اگر صوفیہ کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جو کچھ اس طرح سے مذہبی روحانی تجربے سے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس سے ہم اسلام کے کسی حکم میں اضافے کے ہم روادار نہیں، ہمیں ہمیں اس کا اختیار نہیں ہے، لیکن کسی بات کی وضاحت تفہیم، اس کی بہتر وضاحت اس سے ہو رہی ہے، تو اس کو آپ متوازی تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ نہیں، بالکل الگ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد میری ایک بدقسمتی ہے، میں نے عرض کیا چلے نا کہ میں ٹھیک جب ہے، وہ تفسیر اشاری، تفسیر رمزی، صوفیانہ تفسیر کی ایک پوری علوم القرآن میں اس پہ پورے ایک وہ ہے، آپ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور باطنی تفسیر آپ اس کو قرار دیں، لیکن اس بنیاد کو تو آپ مانتے ہیں، ابھی ہم قرآن کو چھوڑ کے آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تجربات ممکن ہے۔ اب اس اس طرح تجربات کے سے سے، کیا مراد، یعنی جس اس کو ہم طرح کے سے روحانی یا مراد، اس نفسی تجربات، ٹھیک ہے نا؟ ان میں مذہب زیر بحث نہیں آ سکتا نا۔ جی، لیکن مذہب کے حقائق یعنی مذہب کے موضوعات میں سے کوئی موضوع کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے نا، خدا کا جیسے یا کوئی اور اس طرح کی چیزوں کا، بس تو وہ اس میں جیسے ہی آپ وہ سے، تجربہ بیان کریں گے تو پھر میں اس پر رائے قائم کروں گا نا، جی تو اب اس میں یعنی صوفیہ کے بارے میں، جی تو صوفیہ کے وہ بارے میں ہم، تجربہ بیان فرمائے نا وہ، ٹھیک، دیکھیے اب اس میں تجربہ ہم، جب بیان کیا جائے گا تو آپ ذرا اٹھا لیجئے نا،
میں اٹھاتا ہوں اسی میں ذرا سے۔ ذرا شیخ مجددی کے تجربات اٹھا لیں، ہم، ابن عربی کے تجربات اٹھا لیں، آپ صرف فصوص کا دیباچہ پڑھ کے مجھے سنا، صحیح۔ اس تجربے میں یہی بات ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ نہیں، اس میں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں سے جو بھی ایسی کوئی چیز آئے گی، پہلا تو انہوں نے خود معیار رکھ لیا کہ وہ ٹیکس کے خلاف کوئی چیز نہ جائے، نہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اس سے انہوں نے دل میں، معیار یہ نہیں رکھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی چیز ٹیکسٹ کے خلاف یا متن کے خلاف قبول نہیں کریں گے، اور متن کیا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ یہ تو آپ کے بھی فہم پہ یہی ہے نا، کہ آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے خلاف ہم یہ چیز نہیں قبول کریں گے، تو لیکن اس سے مراد غامدی صاحب کا فہم قرآن ہے نا، یعنی کیا نہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اپنا، زیر بحث نہیں ہے۔ صاحب اس پہ میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں نا، ایک جیسے آپ کا جو قانون اتمام حجت کا جو تصور ہے، اور اس پہ بہت تسلی ہوتی ہے انسان کو پڑھ کے سمجھ میں بھی سب کچھ آتا ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ رسول جس قوم میں آیا اس پہ خدا کی عدالت دنیا میں قائم ہو جاتی ہے، ٹھیک، اور نبی کے لیے یہ نہیں ہے۔ اچھا، اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے، اب جب اسی قرآن میں جب بہت سی ایسی آیتیں آتی ہیں جس کے اندر یہ کہ نبیوں کی تکذیب کے نتیجے میں خدا نے ان کو عذاب دیا ہے، تو وہاں پر آپ لوگ تعویل یہ کرتے کہ یہاں پر نبی جو ہے وہ آ، یعنی اس اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، یعنی اصول پہلے آپ نے یہ بنا لیا کہ رسول جس قوم پہ آ جائے اس پہ عذاب آتا ہے تکذیب کے نتیجے میں، نبی والے قوم پہ نہیں آتا۔ قرآن میں جیسے میں وہ آیتیں میں نے استحضار نہیں ہے، سورہ بقرہ میں اور اس پہ آپ کے لوگوں کا ایک پورا مضمون بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ تعویل کر لیتے ہیں نا، ابھی کہتے ہیں نہیں یہاں پر نبی سے مراد وہ رسول ہی ہے، یہ لوگ اس کے معنی میں ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تعویل بڑی اچھی بات آپ نے نہیں کہی۔ غالب صاحب، یہ تو ہر کوئی دوسرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں نا، اب آپ پہ بھی لوگ یہ الزام لگاتے ہیں یا پرویزیوں پہ یہ الزام ہے، تو وہ تو یہ مطلب ٹھیک ہے، مطلب اب وہ خود تو یہ نہیں کہیں گے نا کہ ہم نے چور دروازے بنائے، وہ تو دیانتداری سے خدا کے دین اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ حضرت خالد صاحب، یہ جو اب بات میں آپ سے کر رہا تھا نا رسول اور نبی والی، اب یہ آپ لوگوں کا، آپ نے جی بالکل درست فرمایا۔ حضرت خالد صاحب، میں آپ کو معذرت کے ساتھ ایک مثال پیش کرنے کی جرات کروں گا، اتنا میں وہ نہیں، آپ لوگوں کا یہ تصور ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اصول ٹھیک ہے آپ کا، قرآن یعنی اتمام حجت کے قانون کی روشنی میں جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتا، نص تو یہ ہے۔ اچھا میں صرف دو چیزیں اور آپ سے وہ سمجھنا چاہوں گا، ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ صوفیہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ عربیت اس کی اجازت دے، تالیف کلام اس کا وہ کرے سب، نحو اور صرف کے اصول، تو اب جیسے مثال شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ جو حضرت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر معجزات کا ذکر ہے، ابرہ الاکمہ والابرص باذن اللہ، اور وہ جو مردوں کو زندہ کرنا، تو اگر وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بھئی مردوں کو زندہ کرنے سے مراد جو ایمانی طور پر مردہ ان کو زندگی ایمان کی حالت میں لا کر دینا، یا وہ ابرا اور ابرس وغیرہ کی روحانی تعبیر کرے، تو اس میں کیا ایسی چیز ہے جو عربیت کے بھی خلاف ہو اور تعریف کلام کے بھی خلاف ہو، اور اس کی کیوں گنجائش نہیں ہے؟ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال یہ میرے ذہن میں ابھی آئی، تو اور سب اس پہ آپ سے میں نے مستقل بات کی، لیکن یہاں پر میں صرف جیسے آخری، سوری میں نے آپ سے بہت ٹائم لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر دے، اور چونکہ میرا دو پورشن پھر میں آپ سے نہیں کر سکوں گا، وہ پھر کسی دن آپ سے ٹائم لوں گا، لیکن ابھی یہ چونکہ تو اس پہ میں بات کرنا تصوف والے، تو اس میں آپ نے اسی جو میرے پاس ہے، جہاں پر آپ نے اسلام اور تصوف، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے توحید کی مثال دی ہے، اور اس میں آپ نے لکھا کہ قرآن کی روح سے توحید بس یہ ہے کہ الہ صرف اللہ کو مانا جائے جو ان تمام صفات کمال سے متصف اور عیوب و نقائص سے منزہ ہے جنہیں عقل مانتی، اور جن کی وضاحت خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی اس کی الہ عربی زبان کا لفظ ہے اس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے ساتھ ساتھ، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ آیت، ایک آیت دی وہ جو سورہ حشر کی، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، سورہ اخلاص، اور اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اہل تصوف کے ہاں توحید کے اوپر تبصرہ فرمایا تھا، اور اس میں آخر میں آپ نے پھر یہ لکھا کہ توحید کی بات میں یہی نقطۂ نظر اپنشدوں کے شاری شری شنکر آچاریہ، شری رام نوج آچاریہ، حکیم فلوتین اور اسپینوزا کا ہے، اور مغرب کے آپ نے کچھ فلاسفہ کا بھی نام دیے ہے، ان میں سے شری شنکر فلوتین اور اسپینوزا وجودی، اور رام نوج اشارے شہودی ہے، ٹھیک ہے۔ گیتا میں شری کرشن نے بھی یہی تعلیم دی ہے، اپنشد برہم سوتر گیتا اور فصوص الحکم کو اس دین میں وہی حیثیت ہے جو نبیوں کے دین میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو حاصل، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے مقابلے میں
تصوف وہ عالمگیر ضلالت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو متاثر کیا. پھر آپ کی ایک گفتگو ہے جیو پہ بہت پرانی، اور اس کے بعد بھی کئی، جس میں احمد جاوید صاحب کے ساتھ آپ تشریف فرمائے، تو وہاں پر آپ بہت تیقن اور بہت صراحت سے یہ کہہ رہے کہ بھائی صوفیہ نے یہ جو تصور توحید کا لیا، یہ کہاں بیان ہے قرآن میں، تو وہ آیتیں بتائیں. تو اب اس میں جیسے آپ نے یہاں توحید کی وضاحت اپنے اپنے الفاظ میں کی ہے پورے ایک پیراگراف میں، تو آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے نا یہ کہاں بیان ہوا، یہ تو آپ نے جو فہم آیات کا جو حاصل کیا ہے وہ آپ نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ ابھی تو چلے، بہت شکریہ غازی صاحب آپ کا. اب یہاں پر ہم توحید وجودی والوں کے اس پہ آتے ہیں نا، تو اس کے اندر ایک چیز تو یہاں پر جو آپ اس طرح کی بات کر کے آپ فرماتے کہ یہ چیز تو ان کے پاس بھی ہے، فلاطین و شنکر و فلا، تو یہ ایسے ہی اعتراض ہے جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن مجید جو ہے وہ بائبل سے چرایا ہوا ہے قصے، اور جو اس کے توحید اور عبادات جو ہے وہ زرتش سے چرایا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرقہ کیے. تو بھائی ایک اس کا دوسرا جواب یہ ہے نا کہ تو اس کی سچائی کی نشانی ہے، ما کنت بدعا من الرسل، سلسلہ ایک تھا، تو اس سلسلے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نتائج بھی ایک ہوں گے کافی حد تک. تو اگر صوفیاء کرام کے ایسی کوئی چیزیں انہوں نے بیان کی جس کی مشابہت ان فلاسفہ کے ساتھ یا ان صوفیاء کے ساتھ، ان روحانی بزرگوں کے ساتھ ہے جن کا تعلق کسی اور مذہب سے، کسی اور روایت سے، تو اس کو ایک معیوب کیوں بنایا جائے، بناتے ہیں آپ لوگ. آپ اس کو وہ آپ لفظ اس مجھے کو اس طرح نہیں بیان کر رہے جیسا ہمارے یہاں کچھ لوگ کرتے ہیں، بھائی یہ دیکھو تصوف کی یہ چیزیں فلاں مذہب میں ہے تو پھر یہ وہاں سے لی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں، چونکہ یہ ایک بالکل متوازی فکر ہے، اور اس متوازی فکر والوں میں بھی آپ دیکھیں یہ مشابہت موجود ہے، نہیں، آپ جی، یوں یہ بیان کی. مشابہت بھی ٹھیک، موجود اعظم میں اس پہ ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز کی تھوڑی سی میں وضاحت آپ سے یوں چاہوں گا. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو بھی بہت معیوب بنایا کہ اس تصوف کے ہاں توحید کے جو مدارج ہے وہ کہتے ہیں عامی کا تصوف ہے، اخص الخواص کا تصور توحید ہے. تو اس کو ایسا نہیں ہے جیسے اب غامدی صاحب نے ماشاءاللہ پوری زندگی لگائی قرآن کے فہم میں، اپنے بڑے جو اس دور کے بزرگ تھے، اصلاحی صاحب جیسے عظیم قرآن کے مفسر، سید ابو العالی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص جنہوں نے پوری دنیا اسلام کے فکر کو متاثر کیا اور ابھی تک ان کے اثرات موجود ہیں، ان سب سے علم حاصل کرنے والے، اور پھر خود قرآن کے مفسر ہے، میزان جیسی کتاب سب میں ایک، یعنی وہ شخص اور ایک میرا جیسا درمیانہ درجے کا بندہ، یعنی جو اس غامدی صاحب جیسی شخصیت سے بہت ہی علمی لحاظ سے نیچے ہیں، ایک حقیقت کا بیان ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو مجھ سے بھی، یعنی وہ پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی چیز، متن نہیں پڑھ سکتا، کوئی ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، بہت سے لوگ ہیں جو نوشت خان سے بھی ناواقف ہے. تو کیا قرآن کی آیات، اور خاص طور پر وہ آیات جس کا تعلق متشابہات سے ہے، ما بعد الطبیعاتی حقائق بیان ہوئے ہیں، اس میں آپ اور میں اور وہ بالکل وہ شخص ہم پلہ ہوں گے؟ بالکل ٹھیک. نہیں. تو میں بالکل نے ٹھیک. کچھ بھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ تصوف کی پوری روایت ایک بدعت ہے، ٹھیک. اور کل بدعت دلالہ، یہ رسالت. وہ کل ضلالت فی النار بھی ہے نا سب. وہ ضلالت کے بارے میں ہے، افراد پر وہاں بھی تبصرہ نہیں. نہیں، یہی کل بدعت پیغمبر سے میں نے سیکھا ہے. نہیں، تو اس آپ میں نے کیا کہا نا شک؟ وہ کل اس میں بدعت کیا شک؟ ضلالت، اس کا نتیجہ میں بھی نے ہے. عرض کیا نا کہ وہ افراد پر تبصرہ نہیں ہے. وہاں بھی دیکھیے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بدعت پر تبصرہ کیا، یعنی بدعت کی جگہ جنت نہیں ہے. نہیں، تو صاحب بدعت کی جگہ جنت ہے. ٹھیک. صاحب ٹھیک. ٹھیک. وہ اس پہ تکفیر پہ انشاءاللہ دوبارہ میں آپ سے تھوڑا اور سمجھوں گا. اچھا، اب اس میں ہمارے ہاں آپ نے جو توحید صوفیہ کی توحید اور اس کے اوپر پورا تبصرہ فرمایا، اور اس سے ان کی کتابوں سے کچھ حوالے دے کے آپ نے اس کو نقل کیا، پھر آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ قرآن سے کوئی نہیں. تو اس میں غامد صاحب سب سے پہلے تو جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ انسانوں کو رہا، اور آپ کو بھی ظاہر سی بات اس مسئلے سے آپ گزرے اور آپ متن سے اس کا حل پیش کریں گے، کہ ربط القادم بالحدیث کا جو مسئلہ ہے، جس کو مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس میں اس کی کتاب میں اس کو بڑا اچھا بیان کیا. تو یہ جو توحید وجودی اور شہودی اور یہ سارے مباحث ہے، وہ اس بنیادی قضیے کے حل کے لیے ہے نا. تو آپ اس کو کیسے حل کرتے ہیں؟ مجھے ضرورت کیوں ہے اس کی؟ وہ ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں جیسے خدا یہ کہتے ہیں کہ میں خالق کائنات ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کائنات کی خلق سے پہلے کیا تھا؟ اس خالق کا اس کائنات کی خلق اس نے کیسے کیا؟ پھر اس کا تعلق، یہ بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا، آپ اس میں جیسے آپ نے اسی ضمن میں توحید وجودی کو آپ بالکل تردید اس کی کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے. تو میں کچھ آیتیں غام سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ توحید وجودی کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے طالب علم کے طور پر. اب جیسے یہ ہے کہ
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو یہ کیا ہے؟ اس سے آپ حضرات وحدت الوجود نکال رہے نہیں اب غامدی صاحب، آپ یا تو ہم یہ مانیں کہ شیخ اکبر اور اس طرح کے جتنے بڑے گزرے عوارف المعروف والے اور فلم، وہ سب عربیت کے ذوق اور ادب میں ہمارے استاد غامدی صاحب، محترم امین حسن اصلاحی صاحب، اور ان سے بہت فروتر تھے بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہم یہ نتیجہ نکالیں گے وہ انتہائی زیغ تھا ان کے دل میں، ابتغاء الفتنہ ان کا منشا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ نکالا، ہم ان میں سے کس نتیجے کو اخذ کریں؟ فہمی صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ عربی ادب، فلسفہ اور ہیں ایسا ہی عربی. ہے۔ اور وہ غامد صاحب ایسا ہی بالکل بہت اچھا، یہ تو زبردست، یہ بہت اہم، خیر الکلام ما قل و دل، یعنی آپ نے تین چیزوں پہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے بالکل پکچر واضح کر دی کہ کیا مطلوب کیا ہے دین، اور یہی چیز فلسفہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے میرے خیال سے، کہ وہ بھی اگر مذہب اور اس پہ خام فرسائی کرے تو ان کو کم سے کم وہ چیزیں بھی ان کو یعنی اچھا عامر صاحب، یہ جو دوسری ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایع، یہ بھی آپ اسی میں لیں گے، یبایعون اللہ؟ بالکل ہے ایسے ہی. اچھا خان صاحب، یہ جو ہے ہوا معکم اینما کنتم انہ بکل شیء محیط، ان آیات سے بھی اشارہ وہی مل رہا ہے، ہوا معکم کا علمہ معکم تو نہیں کہہ رہے نا، وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم غالبا، تو یہاں تو بالکل یہ بھی اسی سے اللہ نور السماوات والارض والی آیت کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ویسے میں نے دو تین حدیثیں بھی لکھی تھی، لیکن ایک حدیث آپ سے چاہوں گا اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترست علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، یہ کیا؟ یہ تو بالکل وہی ہے کہ خدا آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، تو عامر صاحب میں آپ سے اگر آخری ایک سوال اسی حوالے سے پوچھنا چاہوں کہ خدا کیا ہے آپ کے ہاں؟ کون ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، کون ہے؟ اس کے بعد میرا مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن عامر صاحب جن کے لیے کیا مسئلہ ہے ان کو آپ کیسے لائیں گے اس طرف نا؟ میں یہ اب وہ کہوں گا کہ دو پورشن اور رہ گئے، وہ تھوڑا سا طویل بھی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے دوبارہ کوئی درخواست کروں گا، ابھی بہت طویل آپ سے میں نے ٹائم لیا۔ آپ کی عنایت ہے. میں نے عرض کر دیا تھا کہ طالب علموں کے لیے میرے پاس وقتی وقت ہے. میں نے اپنے آپ کو عام مجموعوں سے بالکل الگ کر لیا ہوا ہے. اب کم و بیش گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرتا ہوں. اس میں دلچسپی صرف طلبہ سے ہوتی ہے. تو بہت آپ کو آپ میں کا نے سچا طالب علم پایا ہے. میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے. تھینک یو، چلیے بہت شکریہ غانی صاحب، اجرک علی اللہ، میرے پاپ کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں ہے، اور جو خوشی اور سرور کی کیفیت ہے آپ سے بات کر کے براہ راست، ویسے تو آپ کو پڑھنا اور یہ سب چیزیں، لیکن یہ میرے لیے بہت زیادہ زندگی کا مطلب بہت قیمتی میرے لیے تجربہ اور بہت قیمتی لمحات ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس کا، بہت آپ کو خدا صحت اور عافیت کی اور تندرستی کی زندگی آپ کو دے، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ بڑی عنایت. آپ کی بہت محبت ہے. میں اس محبت کے لیے شکر گزار ہوں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ بس ایک طالب علم ہوں. میں اس محبت کا بھی شاید اہل نہیں ہوں. نہیں نہیں سر، ایسا خیر یہ آپ کی انکساری ہے، تھینک یو، ٹھیک۔ بہت عنایت. بڑی نواز.